نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ سورہ ملک کی آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میرا سفر تھا اس لیے بیان نہیں ہو سکا۔ اس آیت پر میں انشاءاللہ بیان بعد میں کروں گا۔ بعض دفعہ کچھ اہم موضوعات درمیان میں آ جاتے ہیں تو پھر ان موضوعات کو چھیڑنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر آج میں پہلے مختصر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا، اور پھر اس پر سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کا فون آیا کہ والد صاحب ہمارے بہت غصے والے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، بہوؤں کو بھی سناتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ صبر کریں۔ وہ مجھ سے بڑی امید لگا کے کال کر رہے تھے کہ میں ان کو نسخے بتاؤں گا۔ کئی دنوں سے فون ملا رہے تھے، مل نہیں رہا تھا، اب جا کے ملا تو ان کو امید تھی کہ مولوی صاحب ایسا، بھائی آپ بیان کے بعد ملیں مجھ سے، ٹھیک ہے؟ بیچارے پشاور سے آئے، لفٹ ہی نہیں کرا رہے ان کو، میں کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ کوئی کراچی کا آدمی پشاور چلا جائے تو وہ بیچارے اتنا اکرام کرتے ہیں۔ اصل میں مجھ پر لوگ مہمان آتے ہیں تو وقت ہوتا نہیں ملاقات کا، یہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ٹہلا ہی رہا ہوں ٹہلا کے اب مجھے ترس آیا، میں نے کہا یار اتنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے، خیر تو جو چیز، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ فون آتے ہیں لوگوں کے، تو میں اس لیے یہ نام ظاہر کیے بغیر کسی کی اشارہ، یعنی آپ تو نہیں پہچان سکتے، وہ خود بھی نہیں پہچانیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ چیزیں اس لیے ان پر کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہیں۔ کہیں ابا خر دماغ ہیں تو کہیں میاں صاحب کا میٹر شاٹ رہتا ہے، کہیں بیگم صاحبہ سیٹ نہیں ہے، کبھی کہیں اولاد بگڑی ہوئی ہے، کہیں باس کا موڈ صحیح نہیں رہتا، آپ نے پورے مکھن کے ڈبے خالی کر دیے باس کے اوپر، مگر باس کا موڈ صحیح نہیں، کہیں مسجد کے امام سے بیزار ہیں، کہیں امام کمیٹی سے بیزار ہے، کہیں باس جو اس کے ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان سے پریشان ہیں، تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے۔ حکمرانوں سے پریشان ہیں، یار پھر وہی آ گیا دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن خود کہتا ہے فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ تمہاری اپنی پیدا کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اب تو بہت ساری بائکیں کھڑی ہوئی ہیں تو آدھا مجمع اٹھ کے چلا جائے گا، آئندہ کے لیے کر لیتے ہیں بھائی۔ بائکیں جو ہے نا یہ پیچھے ادھر مدرسہ ہے وہاں پارک کیا کریں، ٹھیک ہے؟
ابھی تو ہو گیا, غلط پارک ہو گئی, لیکن آئندہ کیا کرنا ہے آپ نے, یہ جو گلی ہے نا یہاں جو آپ نے بائکیں کھڑی کی ہوئی ہیں تو گھما کے لائیں, مسجد کا دوسرا گیٹ کھلا میدان ہے, اس میں بائک کھڑی کریں, بائک محفوظ بھی ہو جائے گی اور یہ روڈ بند بھی نہیں ہوگا. یہ روڈ بالکل بلاک ہو جاتا ہے, آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. آئندہ کر لیں, ابھی سب جائیں گے تو پھر بڑا لمبا حساب کتاب ہو جائے گا. تو اب فون آتے ہیں کہ ابا کا میٹر کیا رہتا ہے, ہر وقت شارٹ رہتا ہے. تو میری اب میٹر کی دکان تو ہے نہیں, بجلی کے محکمے میں جاب کرتا ہوں, تو بھائی وہ والا میٹر نکال کے ابا کا, میں مفتی صاحب ہوں, میں ان کا میٹر چینج کر دوں. تو اس طرح کے اور بھی کالز آتی ہیں, میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا, میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا. یہ تو شکر ہے کہ مجھے کال کر لیتے ہیں, کسی روحانی بابا کو کال کرتے ہیں تو وہ پھر ٹائٹ طریقے سے الو بناتے, کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہے, نوٹ کر لیں. وہ نمبر بھی دے دیتا آپ کو کہ مسئلہ نمبر یہ ہے, آپ آئندہ جب فون کریں تو ڈائری میں آپ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں, تو آپ نمبر یا بتا دیں, اس نمبر سے میں خود ہی نکال لوں گا کیا کیا مسائل ہیں. کچھ مسائل تو آپ کے ہیں, کچھ میں آپ کو پیدا کر کے مزید دے دوں گا. اصل میں دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے مسائل ہیں, کچھ وہ ہیں جو اب شروع ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو اب شروع ہونے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی امیدیں لگا کے حضرت آپ کو فون کیا تھا, بہت امیدوں سے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے, یہ تو کیا مسئلہ ہو گیا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو تمام مسائل کا حل ہے. وہ ٹیبلٹ کھائیں گے, وہ گولی کھائیں گے تو سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جائیں گے. اور وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے. آج کل بزرگوں کو اتنا لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ کسی بزرگ کا حوالہ دے دو بیان میں تو اس کو لوگ شخصیت پرستی پہ لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت ہی کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں اگر کسی بزرگ کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے, اس کو رد کر دینا چاہیے. اب جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں وہ تو حوالے دیں گے, جن کے بزرگ ہی نہیں ہوتے وہ پھر کہاں سے حوالے دیں. تو بعض لوگ ایسے جن کے یہاں بزرگ ہمارے ایک فرقے کے ایک بندہ تھا, کسی فرقے سے متعلق تھا, وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ملنے آیا. حالانکہ اس کا مسلک وہ نہیں تھا جو ہمارے حضرت کا تھا, تو اس نے اپنا مسلک ہی چینج کر لیا حضرت کو دیکھ کے. حالانکہ حضرت تو یہ فرقہ واریت پہ باتیں کرتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نہ کوئی اس کے خلاف دلیل سنی, نہ آپ نے اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات سنی, آپ نے چینج کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے بزرگ پہلی دفعہ دیکھے ہیں. انہوں نے کہا میں جس فرقے سے بلانگ کرتا ہوں اس میں بزرگ شارٹ ہیں, بزرگ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس پہ بڑی تاکید کی, اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ بات وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یعنی اسباب کی دنیا میں آپ اسے نہیں بدل سکتے, تو اس پہ صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. ابا جو ہے نا, ابا کو دنیا میں کوئی بھی تبدیل, ابا کو ابا کا ابا تو کر سکتا ہے. دادا زندہ ہوتے تو دادا سے شکایت لگاتے, وہ آپ کے ابا کو ڈانٹتے, پھر ابا آگے سے سناتے تو آپ بھی ابا کو کہتے ابا آپ اپنے ابا کا احترام نہیں کر رہے تو ہم سے کیسے احترام کرواؤ اپنا. لیکن دادا تو دنیا سے چلے گئے, یا موجود ہیں دادا مگر ان کا میٹر ابا سے بھی, وہ ابا سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. تو اب کیا کرو گے بھائی, سوائے صبر کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. بھڑکنے دو, چیخنے دو, چلانے دو. لوگ کہتے ہیں وہ ابا ایسی الٹی صلواتیں سناتے ہیں کہ بالکل ہی ہمارا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا برداشت کر رہا ہے مگر بہو برداشت نہیں کر پاتی, وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ کیا بت بن کے کھڑے ہوتے ہو ابا کے سامنے. یہ بات خوب یاد رکھو, ابا کا میٹر شارٹ ہو یا اماں کا شارٹ ہو, ہونے دو. اللہ نے ان کو بہت سارے حقوق دیے ہیں. انہوں نے جو آپ کو پال پوس کے جوان کر دیا, کھلا دیا, پلا دیا, اب ان کا حق ہے کہ ان کا میٹر شارٹ چلتا رہے.
ٹھیک ہے انہیں تو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، مگر یہ تو ان کے سوچنے کی چیز ہے نا، وہ نہیں سوچ رہے. تو مجھے لوگ کہتے ہیں میرے ابا کو سمجھائیں. میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا میں ابا تھوڑی ہوں جو ان کو سمجھاؤں گا. میں آپ کے ابا کا اگر ابا ہوتا تو میں ان کو سمجھاتا. وہ کہتے نہیں آپ مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا میں آپ کی نظر میں مفتی صاحب ہوں، آپ کے ابا کی نظر میں میرا وہ مجھ سے عقیدت نہیں کرتے. ہر آدمی ہر ایک سے تھوڑی عقیدت رکھتا ہے. آپ کو مجھ سے محبت ہے، ضروری تھوڑی آپ کے ابا کو بھی ہو. ہمارے حضرت ایک بڑی پیاری بات بتایا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دے نا، ہدیہ، تو یہ پوچھو یہ اپنے پیسوں سے ہے یا ابا کے پیسوں سے ہے. بعض دفعہ کنوارے چھڑے چھاٹ جو جن کی انکم نہیں ہوتی وہ ابا سے پیسے لے لے کے مفتی صاحب کو ہدیہ دے رہے ہوتے. تو فرمایا کہ ان کے ابا کو ضروری نہیں کہ آپ سے عقیدت ہو. پھر والدین کو یہ چیز کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے پیسے لے کے فلاں کو دے رہا ہے. یہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ والدین نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا. اب اگر وہ الٹی سیدھی سنا رہے ہیں، محبت سے سمجھا دیں، کسی کو کہہ دیں کہ بھائی ابا کو بولو ابا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنی کوشش کر لی اور اللہ سے دعا مانگی، پھر بھی ابا صحیح نہیں ہو رہے تو پھر ابا کو صحیح کرنے کی فکر، بولو بھائی چھوڑ دو. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو ماحول خراب ہو رہا ہے، تو ہونے دیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کی فکر اگر کریں گے تو ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اپنے اختیارات سے بڑھ کر اگر کام کریں گے تو جتنی ٹینشن ابھی ہے اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی. اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے اختیار سے ہٹ کے اگر کام کریں گے. یہی وجہ ہے کہ بات کہاں سے کہاں نکل رہی ہے. یہ جو ابھی دنیا میں حالات خراب ہوئے ہیں نا، مسلمانوں کے حق میں بھی بہت حالات خراب ہوئے ہیں. اس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ ظالم حکومتوں کا بہت بڑا کردار ہے، مگر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں عوام نے حکومت کو سدھارنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جس کا عوام کو اختیار نہیں تھا اور لینے کے دینے پڑ گئے. ابھی شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں. وہاں کی حکومت ظالم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بدترین ظالم ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو تباہ و برباد کرے، عبرت کا نشان بنائے جو ظلم کر رہے ہیں. اور ائمہ حضرات کو چاہیے کہ کوشش کر کے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں فجر کی نماز میں. جو شام کی حکومت ہے جس طرح سے ظلم کر رہی ہے اس کے خلاف بد دعا کرنا تو بہرحال اتنی تو ہم میں طاقت ہے نا کہ بد دعا کر سکتے ہیں. پہلے تو کوشش کریں اللہ ہدایت دے، نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. لیکن یہ ہو رہا کیوں ہے؟ ظالم کو موقع کس نے دیا؟ اتنی تحریکیں ہیں وہاں مسلح جہاد کے نام پہ لڑ رہی ہیں کہ ان تحریکوں کو کچلنے کے لیے پھر حکمران یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تحریک کا آدمی ہے یا عام عوام ہے، وہ بم برسائے چلے جا رہے ہیں. انہیں جہاں بھی شبہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی چھپا ہوا ہے باغی، وہ پورا علاقہ تباہ کر دیتے ہیں. جہاں شام کی حکومت کا ظلم ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہاں وہ لوگ بھی تو ان حالات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ایسے موقع پر علم جہاد کیوں بلند کیا کہ جس کو ٹھکانہ لگانا ان کے بس میں نہیں ہے. یہ باتیں کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اس کو ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو یہ باتیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جہاد پر بیان کیوں نہیں کرتے کہ شام میں جہاد کریں. کون سی تنظیم کے ساتھ جائے گا انسان؟ کس اتنی تنظیمیں ہیں وہاں پہ اور اتنا آپس میں اختلاف ہے کہ بڑے بڑے علماء پریشان ہیں کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو یہ ساری چیزیں کوئی بھی تحریک شروع کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے کہ میں جب یہ کام کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کا ناجائز فائدہ کوئی اور اٹھا لے. لیبیا میں دیکھو کیا ہوا ہے. معمر قذافی جو تھا ظالم تھا، عیاش تھا، جو بھی تھا، لیکن سنجیدہ علماء کہتے تھے کہ اس کو برداشت کرو، اس کو تبدیل کرنے کی آپ میں طاقت اور قوت نہیں. اگر تبدیلی کی کوشش کرو تو صرف احتجاج اور دھرنے کی حد تک، زبردستی مت کرو. لیکن جو جذباتی لوگ تھے وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا یہ عیاش ہے، اس کی یوٹیوب پہ کلپ آنا شروع ہو گئے، دیکھو شراب اور لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. اب
یہ کیا ہے کہ لیبل بہت اچھا ہے مگر اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں؟ خطرناک. عیاش حاکم ہے، یہ آج سے تھوڑی عیاش حکمران ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی عیش پرست حاکم رہا ہے مسلمانوں کا. اس کے بارے میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اس حاکم کو آپ تلوار کی زور سے بدل دیں، کیونکہ حکومت کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، بہت پاور ہوتی ہے. اگر آپ حکومت کے خلاف اسلحہ لے کے کھڑے ہوں گے تو حکومت آپ کو بھی مارے گی اور غریبی میں بہت سارے بے گناہوں کو بھی مار دے گی. ایسے موقع پر ہمیں جو حدیث سے جو چیز ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن بولو بھائی نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. اب دیکھو شام میں بغاوت ہوئی تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ وہ ظالم تھا، میں مانتا ہوں بشار الاسد ظالم تھا اور ظالم ہے، لیکن اس کو ظلم کا، اتنے زیادہ ظلم کا موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ تو ان لوگوں نے فراہم کیا نا جن میں طاقت نہیں تھی اور مسلح تحریک شروع کر دی انہوں نے، اسلحے کے زور پہ جناب لڑنا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں وہ پہلے سے ظلم کر رہا تھا مگر اتنی نوعیت کا نہیں تھا. اس ظلم کو برداشت کرنا آسان تھا، اور اس ظلم کو برداشت کرنا، یہ تو ویڈیو دیکھنا ممکن نہیں ہے. فیس بک پہ جو ویڈیوز آتی ہیں وہ دیکھ کے، میرے پاس تو رات کو اگر ویڈیو آئے تو میں رات کو کبھی نہیں دیکھتا، مجھے پتا ہے دیکھی تو نیند غائب، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے. جو ویڈیو دیکھ کر نیند غائب ہو رہی ہے تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جن کے بیٹے مر رہے ہیں، جن کے بچے قتل ہو رہے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اس لیے یہ ساری جو فسادات ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جو بنیادی روح کیا ہے جس پر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ وہ کام کرنا، بولو بھائی، شروع کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پہلے وہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے مجھے حدیث سنائی کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، تو حکمرانوں کو ٹھیک کیسے کریں؟ اور انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر، سب سے بہترین جہاد ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا ہے. اور مفتی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ظالم کے ظلم پر کیا کرو؟ صبر کرو. میں نے کہا اچھا ہوا یہ اشکال آپ نے کر لیا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات پوری آ جائے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے تلوار اٹھاؤ. کیا فرمایا؟ کلمۃ حق، حق بات اس کے سامنے کہو. تو حاکم کے خلاف احتجاج سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اگر وہ غلط کر رہے ہیں احتجاج کرو، اس کے سامنے حق بات کرو، چاہے وہ کچھ بھی کر لے. ہمت ہے تو اس کے سامنے حق بات کرو. جیسے کہ ہر دور میں اہل علم علماء ظالم حاکم کے سامنے حق بات کرتے رہے اور اس کی سزا میں قتل بھی کیے گئے ہیں. لیکن جن اہل علم نے بھی تلوار اٹھائی ہے ظالم حاکم کے خلاف، دوسرے علماء نے ان کی مخالفت کی اور بعد میں وہی برحق ثابت ہوئے جو مخالفت کرنے والے تھے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں بغاوت کے کبھی بھی اچھے نتائج، بولو بھائی، نہیں نکلے. ہاں ایسی جگہ بغاوت جہاں بہت بڑی بڑی طاقتیں باغیوں کے ساتھ ہوں، وہ پھر بڑی طاقتوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. جیسے لیبیا میں بغاوت کامیاب ہو گئی، کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ پیچھے بڑی طاقتوں کا اپنا مفاد تھا اس میں، لیکن پبلک بڑی طاقتوں کا ایجنڈا پورا کر رہی ہے اور پبلک کو یہ علم نہیں ہوتا. اب شام میں جو لڑائی ہوئی ہے اس سے بڑی طاقتوں کے فائدے ہو رہے ہیں. برما میں لڑائی جو ہو رہی ہے نا، برما میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ بڑی بڑی طاقتیں جو برما کی گورنمنٹ کو پش کر رہی ہیں کہ ان کو مارو، اور ان کے اپنے تجارتی مفاد ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. تو اس لیے کوئی بھی جہاد کے نام پہ آپ کو بیوقوف نہ بنائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نام جہاد کا ہو اور کام مسلمانوں کو، بولو بھائی، تباہ کرنے کا کام. ایسا نہ ہو. میں جہاد کا منکر نہیں ہوں، جہاد کا منکر کافر ہے، لیکن پہلے علماء سے، جو ماہر علماء ہیں، ان سے پوچھو بیٹھ کے کہ حضرت صحیح جہاد کہاں ہے اور غلط جہاد کہاں ہے. جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں
اور صرف اس فیلڈ میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کتابوں کو بھی جانتے ہیں، قرآن و سنت کو بھی جانتے ہیں کہ جہاد کی کیا شرائط ہیں، اور جہاد کب فرض ہوتا ہے، کب فرض عین ہوتا ہے، کب فرض کفایہ ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، وہ تمام چیزوں کا علم جو علماء رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح جہاد کون سا ہوتا ہے اور غلط۔ بعض لوگ تو جہاد کے سرے سے منکر نہیں، اس زمانے میں جہاد ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے، جہاد ہر دور میں ہوتا رہے گا، لیکن صحیح جہاد اور غلط جہاد میں فرق کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ترکی جو ہے نا پوری حکومت ہے، اب ترکی اگر جہاد کرے اس جہاد کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو سپورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پوری ریاست ہے نا، ریاست ہے، ریاست جب کوئی کام کرتی ہے تو پھر وہ اس کے تمام عواقب نتائج پر غور کرتی ہے۔ جیسے ترکی نے جب شامیوں کی مدد کا اعلان کیا تو یہ ایسا ہی نہیں کر دیا، باقاعدہ انہوں نے تمام دنیا کے نقشوں کو سامنے رکھا، مستقبل کو سامنے رکھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ہم برداشت بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ہمارے ملک میں اس کا تحمل بھی ہے یا نہیں ہے، کچھ اسباب کو دیکھا، کچھ اللہ پر اعتماد اور توکل کیا۔ تو ایسی جب، اور پھر ہم طیب اردگان جو ہے وہ ہے بھی برحق، علماء اس کے ساتھ ہیں اور اس کی قوم اس کے ساتھ ہے، تو ایسے موقع پر اس لیے میں کہتا ہوں شام میں آپ نے جو بھی ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اپنے طور پر بولو بھائی، خود کچھ بھی نہ کریں، اپنے طور پر صرف دعا کریں، کیونکہ شام کے نام پہ بہت سے لوگ آپ کو آئیں گے اور وہ ویڈیو دکھا دکھا کے آپ کو اسلحہ پکڑا دیں گے اور اپنے مفاد میں آپ کو استعمال کر دیں گے۔ پوری ایک ریلائبل گورنمنٹ ہے ترکی کی نگرانی میں جو ٹرسٹ کام کر رہے ہیں، یا ترکی کے حکومت نے جن ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کیا ہے، جن پہ اعتماد کیا ہے، ان ٹرسٹ کے ساتھ آپ کیا کریں، تعاون کریں، تاکہ باقاعدہ قانونی طریقے سے لیگلی آپ کا پیسہ پہنچے۔ ورنہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض جگہ ایسا ہے کہ نام مہاجرین کی مدد کا استعمال ہو رہا ہے، آپ جب چندہ دیں گے تو وہ چندہ جا رہا ہے کہاں؟ ان لوگوں کے پاس جو فائٹر ہیں، لڑ رہے ہیں، اس میں اگر کہیں آپ کا نام آ گیا تو آپ بھی چوڑے میں، بہت مشکل ہے سمجھانا، تو آپ بھی کس میں آ جائیں گے؟ چوڑے میں آ جائیں گے۔ تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے لیے چندہ کر رہے ہوں گے، ان کو بھول جائیں گے اپنے۔ تو اس لیے مجھے بار بار لوگ کہتے ہیں ٹاپک پر بیان کریں، میں کہتا ہوں بھائی بیان کروں، لیکن لوگوں میں تحمل نہیں ہے بات سننے کا، اس لیے چپ ہی بیٹھا رہے آدمی، دعا کرتا رہے بس، ان کے لیے تو اچھا ہے۔ تو یہ آج تو بات نکل گئی تو اس لیے میں نے اتنی بات آپ کے سامنے کر دی ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے کسی بھی نام پہ چندہ شروع کر دیتا ہے، لوگ آ کے چندے سے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بات چلیے اب فارم میں آ گئے تو آنے دو، پھر فارم میں آج فارم میں آ گئے ہیں تو پھر آنے دو۔ یہ جو بکرے آج کل، میں کسی ٹرسٹ کا نام نہیں لیتا، آپ نے دیکھا ہوگا دسترخوان لگے ہوئے، غریب لوگ کیا کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کھانا کھا رہے ہیں، دھڑا دھڑ۔ کراچی میں آپ کو پوش علاقوں میں، ڈیفینس میں، کلفٹن میں اور بڑے بڑے علاقوں میں یہ نظر آئے گا۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھو، ان ٹرسٹ والوں سے پوچھو کہ ان غریبوں کو تم بکرے کیوں کھلا رہے ہو؟ 1000 روپے کلو گوشت چل رہا ہے بکرے کا، اس غریب کو اس پیسے میں اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ غریبوں کو کھلا سکتے ہو دال روٹی۔ نہیں یاری بات میرا خیال۔ پہلی بات تو یہ اشکال ہے اس پر کہ آپ غریبوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ بکرے۔ مجھے غریب کے بکرے کھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، غریب کو اللہ بکرا کیا، ہم کہتے ہیں مچھلی کھلائے اللہ غریبوں کو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا بڑا اماؤنٹ آپ کروڑوں روپے غریب کے بکرے پہ خرچ کر رہے ہو، جو ڈیفینس کلفٹن والے کے لیے کھانا آج کل بکرا مشکل ہوا ہے، اس کو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے تو ڈیفینس والا بھی سوچتا ہے کہ خریدوں کہ نہیں خریدوں، وہ آپ کن کو کھلا رہے ہو؟ تو اتنا اماؤنٹ جو آپ خرچ کر رہے ہو، اس سے اگر یہی اماؤنٹ آپ غریبوں پر کسی اور طریقے سے خرچ کر دیتے تو ان کی حاجات اس سے 10 گنا زیادہ غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان کو آلو گوشت کا سالن کھلا دو، یا کوئی بھی مرغی کھلا دو ان کو آپ، یا دال کھلا دو۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے۔ تو ہمیں اس ٹرسٹ پر اعتراض نہیں ہے، لوگ جو اس قسم کے ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان پر اشکال ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر کے نا ہماری قوم سے جو بھی چندہ مانگ لے فوراً پیسے پکڑا دے۔ میرے پاس کتنے لوگوں کی کال آتی ہیں، برما کے لیے پیسے آپ کو تو نہیں چاہیے؟ تو بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ویسے تو برما میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ کوئی قابل اعتماد میری نظر میں نہیں ہے، لیکن بعد میں ایسا الحمدللہ ایسے لوگ مل گئے
لیکن فی الحال دوبارہ وہاں سے کوئی ایسے مطالبہ نہیں آتا کہ چندہ بھیجا جائے ان لوگوں کے لیے. آتا ہے تو پھر بتا دیا جاتا ہے آپ کو. لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کر ان کی جیب سے پیسے نکلوا لے, یہ نکال کے اس کو آرام سے دے دے. اتنا دل خراب ہوتا ہے کہ اللہ کتنی خون پسینے سے انسان کما. اگر آپ کے پاس فالتو پیسہ آ گیا ہے, فالتو پیسہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وراثت میں فری میں مل گیا, تو بھائی ہمیں دے دو. وہ مولوی صاحب یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا, یہ فالتو ہے. میں نے کہا کہ اب پھینکنے میں جا رہا تھا اس کو پھینکنے کے لیے, تو بھائی ہمیں دے دو یار, ہم اس کو صحیح جگہ خرچ کر دیں گے انشاءاللہ, کھائیں گے نہیں. اور اگر ہم پر اعتماد نہیں ہے کسی اور کو دے دو. اس پر اعتماد نہیں ہے, سب سے بہتر تو یہ کہ کسی کو نہ دو, خود جا کے مستحق کو تلاش کرو. نہ مجھے دو نہ کسی اور کو دو, خود مستحق کو جا کے تلاش کرو. جو بھی آتا ہے آپ اس کو پیسے پکڑا دیتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, پہلی بات یہ کہ غریب کو بکرے کیوں کھلا رہے ہو اتنا. ایک بیمار آدمی کے لیے جو کولیسٹرول کا مریض ہے, دل کا مریض ہے, اسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بکرے کا گوشت کھاؤ, حکیم کہتے ہیں بکرے کا گوشت کھاؤ. وہ جب جاتا ہے نا اپنے بلڈ پریشر کو لو کرنے کے لیے کہ بکرا کھاؤں گا میں, بکرے کی قیمت سن کے اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. اور ادھر وہ دیکھتا ہے کہ غریب مسکین پھٹے پرانے کپڑے والے لوگ کیا کر رہے ہیں, دبا دبا کے بکرے نوچ رہے ہیں. تو اور بی پی کیا ہو گیا ڈبل, کہ یار ان کو یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اتنا اماؤنٹ آپ اگر سینس استعمال کر کے غریبوں پہ خرچ کریں تو غریب کی حاجت صرف کھانا نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں. آپ فیکٹریاں لگا دیں اس اماؤنٹ میں, اور آپ کہیں ہمارے ہاں جو بھی غریب ہوگا اس کو ملازمت ملے گی. بے روزگاری ہم ختم کریں گے اس چندے کے ذریعے. پھر آپ بتائیں کہ ہم نے اتنے کروڑ روپے میں دیکھو یہ فیکٹری بنائی ہے, اس میں یہ مصنوعات بن رہی ہیں, اور اس میں ہم نے 1000 لوگوں کو روزگار فراہم کیا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں اپاہج پن ختم ہوگا. میرے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں کہ فیکٹریوں میں بہت سارے لوگوں کو اب مزدور نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے, کیونکہ مزدوروں کو فری پھوکٹ کا 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے. تو وہ بیچارے جو پہلے بھوک کی وجہ سے محنت مزدوری کر لیا کرتے تھے, انہوں نے بھی جب بکرے مل رہے ہیں ان کو فری پھوکٹ میں, تو انہوں نے مزدوری کرنا چھوڑ دی. اور اس میں یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا نہیں ہے. اس سے مالداروں کی نیتیں بھی خراب ہوتی ہیں کہ یار جب زکوٰۃ کا نہیں ہے تو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں دائیں بائیں, وہ دیکھ تو نہیں رہا ہے بھائی, چلو بھائی پھوڑ لو بیٹھے. یہ تو جب ہے کہ جب فرض کرو یہ سارے غریب ہی ہیں, ورنہ اس کی کیا گارنٹی کہ یہ سارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری قوم میں سب نہیں, ایسے ایسے پوستی لالچی لوگ موجود ہیں جو 1-1 روپیہ بچا کے رکھتے ہیں, کروڑوں روپے کے مالک ہیں. تو کیا وہ یہ فری میں جا کے نہیں کھاتے ہوں گے کھانا؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ کیا ہمارے ملک میں اس قسم کے لوگ ہول سیل کے حساب سے ہیں یا نہیں ہیں, جن کو فری میں کھانا ملے تو وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کریں جبکہ ان کے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں؟ ایسے لوگ بہت ہیں, کروڑوں روپے مگر خرچ نہ بیوی پہ خرچ کرتے ہیں نہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو ان کو تو جب یہ ملے گا وہ تو بہت اچھی طرح سے کھائیں گے. تو یہ تیسرا اشکال ہے کہ یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ سارے کیا ہوں, غریب ہوں. اس میں بہت سارے مالدار بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ کے بکرے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. چوتھا اشکال اس پر, یہ تیسرا اشکال پتہ نہیں نمبر دائیں بائیں ہو رہے ہیں. دوسرا, لوگوں کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ اپاہج بنایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ملازمت کرتی. آپ یہ بھی تو دیکھیں جو ہٹا کٹا ہے اس کو یہاں آنے کی اجازت بولو نا, یہ بھی نہیں ہوئی. ہٹے کٹے آدمی کو اجازت نہیں, جاؤ کماؤ جاؤ. یہ ٹھیک ہے کہ جو آدمی مستحق نہیں ہے اس کو بھی صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے, زکوٰۃ نہ ہو صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ نے کسی ایسے کو پیسے پکڑا دیے جو مستحق نہیں ہے تو بھی ثواب ملے گا. کسی کے ساتھ بھی آپ احسان کریں تو ثواب ملتا ہے. تو انفرادی طور پر, جزوی طور پر تو یہ درست ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں رشتہ داروں میں جو مستحق نہیں بھی ان کو بھی کھلا دیا کرو, ان کو بھی دے دیا کرو. دوست احباب میں کوئی دیکھو کہ دوستی یاری ہے, اگرچہ غریب نہیں ہے پھر بھی چلو اس کو ہدیہ دے دیا آپ نے, چلتا ہے. لیکن جب اجتماعی سطح پہ یہ کام شروع ہو جائے گا, انفرادی طور پر کسی کام کا ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے, اور اجتماعی سطح پہ ایک
قوم میں رواج پڑ جانا اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اپاہج پن پیدا ہوگا. ممکن ہے کوئی یہ اشکال کرے کہ وہاں حرم میں بھی تو دسترخوان لگتے ہیں, حرم میں بھی تو لوگ کھلاتے ہیں, تو وہاں سارے مسافر ہوتے ہیں. اور دوسرا, حرم مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی, اس کے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو اس کو تو یہ تعبیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے. بھائی کوئی آدمی اگر اس لیے کھلائے کہ وہاں جو زیارت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں ان کا پیسہ بچ جائے, یہ سوچ بہرحال اچھی ہے. وہ اپاہج نہیں ہے جو اتنی دور سے سفر کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے عمرہ کرنے گئے ہیں. اور اکثر وہاں افطاری کھلائی جاتی ہے, روزے دار کو افطار کرانا تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ کہیں بھی کرا سکتے ہیں آپ. کہ پورے سال دسترخوان چلتا رہے اور بکرے کا وہ بھی چلتا رہے, یہ چیز اس کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے اس میں کہ مرد جب روٹی نہیں ملتی نا اس کو, جب فیکٹری میں کماتا ہے تو کمانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے, بھیک میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. جب وہ کماتا ہے تو اتنا کما لیتا ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرتا ہے, بیوی بچوں کا بھی بھرتا ہے. اور جب وہ کسی ٹرسٹ کے ذریعے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھائے گا تو پھر اپنے پیٹ کی فکر کرے گا, بیوی بچوں کی بولو بھائی بھول جائے, یا تو ان کو بھی بھکاری بنائے گا, تم بھی ادھر آ جائے گا. یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں اس میں. اور ایک آخری بات یہ بھی ہے اس میں کہ اس سے بکرے کے ریٹ آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز اندازے سے. جب اتنا بکرا کٹے گا تو ظاہر ہے کہ طلب کے مقابلے میں جو سپلائی ہے, جو رسد ہے, وہ کم ہو جائے گی. ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو ریٹ بڑھ رہے ہیں. تو 1000 روپے کلو تو 4000 تک نہ پہنچ جائے گا. یہ کاٹ کاٹ کے کھلائے جا رہے اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ریٹ آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں. اور ایک آخری بات یہ کہ ان لوگوں سے کوئی جا کے پوچھے کہ آپ جو اتنا پبلک کو کھلا رہے ہو, یہ تھر میں ایسے ایسے علاقے ہیں, اندرون سندھ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ایسی بھی رپورٹیں ہیں کہ بھوک سے بچے سال میں اتنی تعداد میں بچے مر جاتے ہیں. تو یہ دسترخوان وہاں کیوں نہیں لگتے؟ وہاں اس لیے نہیں لگتے کہ وہاں سیٹھ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو چندہ بولو نا بھائی ملتا نہیں. ایسی جگہ دسترخوان لگاؤ گے پوری دنیا دیکھے گی اور کہے گی اور دسترخوان ہے, یہ ایک بکرا میری طرف سے. ٹھیک ہے پبلسٹی بھی جائز ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد پیدا ہو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھر کے علاقے, اندرون سندھ میں یا ایسے علاقوں میں, بلوچستان میں سبی ہے, ایسے ایسے غریب لوگ, وہاں جا کے دسترخوان لگائیں, لمبے لمبے ان کو کھلائیں آپ. اور پھر بے شک ان کی ویڈیو بھی فیس بک پہ ڈال دیں آپ اپنی پبلسٹی کے لیے تاکہ لوگوں کو اعتماد آئے آپ کے اوپر. تو یہ کام اگر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام قوم کے لیے کیا ہوتا, خیر خواہی. اول تو سب سے پہلے اتنا زیادہ فنڈ آپ صرف کھلانے پر ضائع مت کریں. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کھانا کھلانے کی ترغیب ہے. بھائی اس لیے کھانا کھلانے کی ترغیب ہے کہ اس زمانے میں بھوک بہت زیادہ تھی. اس زمانے میں صحابہ کے دور میں غربت ایسی تھی کہ بچوں کو لوگ ماں باپ قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے. ماں باپ بچے کو جان سے مار دیتے تھے کہ اس کی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. ایسے موقع پر اللہ نے کیا ترغیب دی, بار بار کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانا ایک عنوان ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ جس وقت قوم کی جو چیز ضرورت ہو آپ اس کی وہ ضرورت پوری کریں. میں بار بار ایک بات بیان میں کہتا ہوں کہ قرآن کی جو جزیات ہے نا وہ نہیں دیکھے جاتے, وہ ایک مثال ہوتی ہیں, اصل اصول ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں. قرآن ہمیشہ قاعدے اور کلیے جزیات کے ضمن میں بیان کرتا ہے. قرآن ہمیشہ جزیات بیان کرتا ہے. جزیات یعنی اصل مقصد ایک لا اور قانون بیان کرنا ہوتا ہے, لیکن قرآن وہ لا کے بجائے کس سے بات سمجھاتا ہے؟ مثال سے. میں جو بیانات میں اتنی مثالیں دیتا ہوں اس میں بعض لوگوں کو اعتراض ہے مثالیں. تو یہ مثالیں دینا یہ اللہ اس کے رسول کی سنت ہے. تو قرآن ہمیشہ قاعدہ بیان کرتا ہے مگر کس کے ضمن میں؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن اصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ والدین کو تکلیف دینا ناجائز ہے. اصل مسئلہ قرآن یہ بیان, یہ لا ہے, یہ ضابطہ ہے, یہ قانون ہے. لیکن اس کے لیے قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ کیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو. اب اف کہنا ایک اس قانون کا ایک حصہ ہے, جز ہے. یعنی یہ قانون جب آپ اپلائی کریں گے, اس قانون کا جو امپلیمنٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا کہ ان کو اف نہ کرو.
حالانکہ اف کرنا بھی حرام ہے, ان کو گالیاں دینا بھی حرام ہے, اور ان کو معاذ اللہ مارنا پیٹنا بھی حرام ہے, لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. اب کوئی یہ کہے کہ اف کرنا تو حرام ہے, معاذ اللہ مارنا پیٹنا جائز ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ اف ایک مثال دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جب اف جیسی تکلیف پہنچانا حرام ہے تو مارنا پیٹنا تو بطریق اولا حرام ہے. تو ہم یوں کہیں گے کہ اف کا لفظ قرآن نے ذکر کیا, یہ ایک جزیہ ہے, مگر اس کے ضمن میں قرآن ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی تکلیف ان کو مت دو. تو اب سمجھیں یہ بات, قرآن جب کہتا ہے نا غریبوں کو کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ, تو اصل میں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا کھلاؤ. قرآن کہہ رہا ہے غریب کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ کھانا ہے. تو چونکہ اس وقت سب سے بڑی حاجت کھانا تھی, اس لیے کھانے کے وقت کھانا کھلاؤ. اور اگر زمانے کی تبدیلی سے حاجت تبدیل ہو جائے تو جو کھانے جیسی اس وقت کی ضرورت تھی, اگر وہ بعد میں وہ ضرورت چینج ہو جائے تو پھر اس ضرورت کو پورا کرو. ایک غریب کینسر کا مریض ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, باقی مرغے اس کے پاس بہت پڑے ہیں. آپ نے ایک اور مرغا لے آئے صدقے کا, وہ کہے گا یار مرغوں کا میرا تو پولٹری فارم ہے, لیکن یہ کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ہے, اتنا فارم نہیں ہے کہ بیچ کے میں اپنا علاج کر لوں. تو آپ کے قرآن میں چونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب ہے, لہذا یہ کینسر کا پھوڑا اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے, یہ پھٹنے دو, مر جاؤ. میں قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ غریبوں کا کینسر کا علاج جو کرائے گا وہ جنت میں جائے گا. ابے یار بھائی قرآن میں کہیں لکھا ہے جو غریب بچی کی شادی کرائے گا وہ جنت میں جائے گا, جو کمارے کو کی شادیوں پہ پیسہ خرچ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو کسی کے گردے وہ ڈائلسس پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس پہ جو خرچ کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو قرآن نے کھانے کی مثال اس لیے دی کہ مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے مثال. تو اس لیے کھانا کھلانے کی جو قرآن میں ترغیب ہے اس کا بنیادی مقصد کھانا نہیں ہے. اس کا مطلب کھانے کی, جب کھانے کی حاجت ہو تو کھانا, بے روزگاری ہو تو روزگار, علاج کی حاجت ہو تو علاج. میری اپنی عادت کیا ہے کہ میں اکثر میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کسی بھیک مانگنے والے کو نہیں دوں, الا یہ کہ جب 100% اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ مستحق ہے اور کچھ کر نہیں سکتا, وہ ایک الگ بات ہے. میں جب میرے پاس بھی لوگ کچھ صدقے وغیرہ کے پیسے بیچتے ہیں, کچھ میں اپنی طرف سے بھی صدقہ کرتا ہوں, تو میں کسی مزدور کو تلاش کرتا ہوں, کیونکہ یہ پتا ہے کہ یہ بیچارہ اگر مالدار ہوتا تو اتنی ٹف مزدوری, بولو بھائی, نہ کر رہا. یہ مالدار نہیں ہے تو یہ مزدوری کر رہے ہیں. نمبر 2, یہ آدمی لالچی نہیں ہے. لالچی ہوتا تو محنت گڑھا تھوڑی کھود رہا ہوتا, رکشا تھوڑی چلا رہا ہوتا. ایسے آدمی کو بغیر مانگے دے دو, اور سرسری غور کرو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اگر لگ رہا ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو, نہیں تو صدقہ تو بہرحال, صدقے میں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے, صدقہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے, تو غریب کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ وہ تو اور زیادہ ثواب ہے اس میں. اور بعض دفعہ اگر میرے پاس کوئی بڑا اماؤنٹ ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں, میں کسی غریب سے یہ پوچھتا ہوں کیوں کر رہے ہو, یہ کیا ہے. وہ اس کو نہیں پتا ہوتا یہ مولوی صاحب مجھے چندہ دیں گے. اگر پہلے پتا چل جائے نا تو پھر چھوڑو ہوتے ہیں. پھر آج کل غریب کیا ہوتے ہیں, لمبی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, کہہ رہے مجھے 2-3 کروڑ روپے مل جائے نا, پھر ایسی باتیں شروع کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا ایسے ہی ہے, ہیلو ہائے اور بھائی طبیعت سیڈنڈی والا ٹول بول. اگر پٹھان ہے تو تھوڑا سا پشتو ماری, پنجابی ہے تو تھوڑا سا اس میں اور پہاڑ کی حالت تو ٹھیک ٹھاک ہو, اس طرح کی تھوڑی سی گلا شلنا کر کے تو تھوڑا سا اس کو مانوس کیا. اس کے بعد اس سے رپورٹ طلب کی, اور بھائی کیا کر رہے ہو, گھر بھر کیسا چل رہا ہے. تو بھائی اس کو لفافہ چپکے سے پکڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل. اور اس سے زیادہ اچھا کام کیا ہے؟ بعض دفعہ یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے, کبھی اس میں کامیاب ہوتا ہوں کبھی نہیں بھی ہوتا, اور کبھی یہ کوشش نہیں بھی کرتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ انسانیت کی خدمت ہوگی, اپنی قوم کی خدمت ہوگی, اور اپاہج نہ بنائے لوگوں کو. پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ یار یہ آپ اس سے آسان کام کیوں نہیں کر لیتے. یا کوئی واقعی بے روزگار ہے, وہ ایسا بھی ہوا ہے, بھکاری آیا ہٹا کٹا, میں نے کہا آپ کچھ کرتے ہی نہیں, کہہ رہے ہیں یار آج کل روزگار نہیں مل رہا, میں کیا کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, ہماری مسجد میں کام ہو رہا تھا, میں نے کہا یار یہ سارا کام یہاں نمٹا دو, یہ کر لو, یہ گڈھا آپ کھود دو. آپ مجھ سے 100 روپے مانگ رہے ہو, میں آپ کو 2000 روپے دے دوں گا ایک دن کے, یا 3000 روپے دے دوں گا ایک دن کی دہاڑی. اب فوراً پتلی گلی سے نکل لی.
بھائی جب آپ ہٹے کٹے ہو, آپ کی باڈی سے لگ رہا ہے کہ آپ کدال کسی کے سر پہ بھی مار سکتے ہو, اتنی طاقت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, صحیح حدیث ہے. لوگوں کو وہ حدیثیں تو یاد ہوتی ہیں جس میں صدقے کی ترغیب ہے, وہ بھی حدیثیں یاد رکھنی چاہیے. صدقہ کرنا چاہیے, اسٹائل یہ ہونا چاہیے, انداز یہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحابی آئے, انصاری صحابی, عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں کیا ہے؟ واقع کچھ بھی نہیں ہے کھانے. وہ واقعی بیچارے مستحق تھے, انہیں تو نبی ویسے ہی دے دیتے نا, وہ جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے نبی کی خدمت میں آ کے. کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا, سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ تو ہوگا. فرمایا صرف ایک پیالہ ہے. ظاہر ہے وہ پیالہ ہے جس میں ڈال کے کھانا کھاتے ہیں, وہی اگر بیچ دیں تو کھانا آئے گا تو پلیٹ ہی نہیں رہے گی گھر میں, برتن ہی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. کیا کرو؟ یہ حدیث تو پیالے کے بارے میں, آپ نے جب کسی کو دیکھنا ہے تو آپ نے اپنے حساب سے اس سے انٹرویو لے کے, یہ نہیں کہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے. حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا جاتا ہر جگہ. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا فقہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ضروری نہیں سب کو اچھا لگے, جن کو اچھا نہیں لگ رہا ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں امام حنیفہ کا فقہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ امام حنیفہ حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے, بہت گہرائی میں جاتے ہیں. میں تو خود فقہ حنفی کو چونکہ کئی سالوں سے پڑھا رہا ہوں, میں جب ابتدا میں جب میں مولوی بننے کے لیے مدرسے میں بیٹھا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کے فقہ سے ایسے ہی بدگمان تھا جیسے عام لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ وہ حدیث کے خلاف ہے. میرا بھی یہی تھا. لیکن جب میں نے گہرائی میں جا کے پڑھا تو مجھے لگا کہ امام حنیفہ بڑے ہی خاندانی فقیہ تھے, حدیث کی روح کو سمجھتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت گہرائی میں جاتے ہیں. اس لیے اتنی جلدی فقہا سے بدگمان نہ ہو جایا کریں. خیر, اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ؟ پیالہ. وہ لے آؤ. نبی نے ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں. کیسا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تھا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی اس پیالے کو بیچو, یہ خریدو, یوں کرو جاؤ. تو آپ نے معلم کو بھی بتا دیا کہ تم نے غریب کو صحیح راستہ بھی دکھانا ہے اور اس کے ساتھ اس راستے میں تعاون بھی کرنا ہے. وہ بیچارہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, آپ نے اس کو سمجھا کے نکل لیے, وہ کنفیوز ہے یار میں نے کیا کرنا ہے. ہر آدمی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, قوت فیصلہ نہیں. تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو آپ یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ پیالہ بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور خود ہی کر لو سارا کچھ. فرمایا لے آؤ. جیسے جیسے کہہ رہا ہوں نا ویسے ویسے گویا انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہے ہیں, بھیک سے انگلی پکڑ کے چھڑوا رہے ہیں. یہ زیادہ بڑی خدمت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو کھانا دے دیتے, صدقہ دے دیتے, اگلے دن پھر آ جاتے, وہ تو کھاؤ ختم. اور تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا, ان کی زوجہ بھی یہی, بچے بھی یہی کر رہے ہوتے. یہ بھیک ایسی بیماری ہے جو نسلوں میں چلتی ہے. خاندانی بھکاری ہوتے ہیں بعض لوگ, ارے ہمارے ابا بھی یہی کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. وہ صحابی پریشان ہے, کیا ہوگا بھائی؟ ٹھیک ہے, نبی نے کہا لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طلبگار ہوتا ہے. ایک صحابی نے فرمایا 1 درہم میں یہ مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ بھائی اب بزنس کا تو اصول ہے نا, سرمایہ چاہیے تو جتنا زیادہ سرمایہ لے سکتے ہو. بھائی بزنس کا تو اصول ہے, حلال سرمایہ ہے. تبھی یہ یاد رکھو اسلام نے کسی چیز کی قیمت متعین نہیں کی ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, قیمتیں متعین مت کرو. ان اللہ هو المسعر, اللہ چیزوں کی قیمتیں خود متعین کرتا ہے. جس چیز کی قیمت اللہ نے بڑھانی ہوتی ہے مارکیٹ سے شارٹ کر دے گا اس کو, جس چیز کی قیمت اللہ نے گھٹانی ہوتی ہے مارکیٹ میں اللہ اس کو وافر مقدار میں پھینک دیتے ہیں. اس لیے اصل اصول یہی ہے کہ کسی چیز کی قیمت متعین نہیں ہے. آپ اپنی چیز دھوکہ نہ ہو اس میں, جس قیمت پہ چاہے بیچیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو پھر اتنی قیمت چیز مہنگی ہو جائے گی. بھائی وہ آپ سے نہ خریدے, وہ ساتھ والے سے خرید لے. کیا خیال ہے؟ تو وہ تو خود بخود. ہاں گڑبڑ جب ہوگی جب تاجر مل کے آپس میں ایکا کر لیتے ہیں, معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس سے کم پہ نہیں بیچنا, یہ ناجائز ہے. اسی وجہ سے پھر حکومت کو انوالو ہونا پڑتا ہے, چیزوں کی قیمتیں متعین کرتی ہے. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں. آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 میں خریدوں گا. اس سے زیادہ بولی لگ نہیں رہی تھی. اگر اس وقت ہمارے وہ ہوتے نا، کیا کریں یار، یہ روحانی بابے ہر جگہ آ رہے ہیں ہمارے. تو روحانی بابا ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ جو پلیٹ ہے نا، اس میں دم کیا ہوا ہے میں نے، 1 کروڑ میں بکتا وہ. تو وہ جو برتن لے کر آئے تھے نا، وہ بجائے کلاڑی خریدنے کے روحانی علاج کا کاروبار شروع کر دیتے تھے. کیا خیال ہے؟ ابھی ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں اس کے پاس گیا ہوں اپنے کاروبار میں دم کروانے کے لیے، اور اس کو میں نے 50,000 روپے دیے ہیں، تو میری ارننگ تو روز کی 50,000 ہو نہیں سکتی، تو میں یہ دم والا کام ہی کاروباری کیوں نہ شروع کر لوں. میں بھی لوگوں کو کاروباری مشورے دوں، دم کروایا گیا، دمادم ہو جائے گا ٹائٹ والا کام. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو روحانی علاج والوں کے پاس اگر کاروبار میں برکت کے لیے جا رہے ہو تو بھائی روحانی علاج ہی شروع کر دو، ایسے ٹائٹ کاروبار ہو جائے گا. لیکن یہ گھٹیا کام ہے، روحانی علاج گھٹیا کام نہیں ہے. یہ جو اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ گھٹیا کام ہے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ صحابی نے کیا کہا؟ میں 2 درہم. 2 درہم میں خریدا. 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیے. فرمائے 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ اور 1 سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آؤ، گزارا چلاؤ فی الحال، کیونکہ اب بھوک کا بھی تو کوئی علاج کرنا ہے نا. تو وہ گئے 1 درہم سے کیا خریدا؟ گزارے لائق. یہ نہیں کہ پیزا لے کے جا رہے ہیں. آج یہ بھی ہوتا ہے، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، اتنی ارننگ نہیں ہے جتنا گھر میں خرچہ شروع کر دیا، اور کہنے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے، خرچے ہی نہیں پورے. اور کہاں سے پورے ہوں گے بھائی؟ آپ کی اوقات، دکان آپ کی پکوڑوں کی ہے اور باتیں کیا کر رہے ہو؟ کروڑوں کی باتیں کر رہے ہو. تو اپنی اوقات دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاؤ. وہ جو بھی بیچاروں کو ملا ہوگا جو کی روٹی، بھائی فی الحال بیگم حج حالات بھی ہو جائیں گے، ابھی کیا کرو؟ صبر کرو. اور ان کی بیگم نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خلا چاہیے. بات سے بات نکلتی ہے. میں نے 2-4 ہفتے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ اگر میاں بیوی میں بالکل گزارا نہیں ہو رہا تو علیحدگی میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہر اچھی دوا کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا، تو میرے شارٹ کلپ ہوتے ہیں قوم کی اصلاح کی نیت سے، مگر اس کے سائیڈ افیکٹ بھی سامنے آتے رہتے ہیں. اب ایک صاحب آ گئے کہ یار مجھے روزگار نہیں مل رہا، میری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کا بیان سن کے کہہ رہی ہے مجھے کیا دو؟ طلاق. اللہ کے بندو، وہ بیچارے کو وہ محنتی ہے، نہیں مل رہا روزگار، تو بیوی کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ غربت میں اور مالداری میں ہر حال میں شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے. گرل فرینڈ میں اور بیوی میں یہی تو فرق ہے. ہاں وہ ہے ہی اپاہج کمبخت پوستی، وہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ محنتی ہے. اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، اس کو جاب نہیں ملی، تو جیسے وہ سوکھی روٹی پہ گزارا کر رہا ہے، عورت کو بھی چاہیے اس کے ساتھ سوکھی روٹی پہ گزارا کرے. اسی طرح بیوی میں کوئی اللہ کی طرف سے عیب پیدا ہو گیا تو اب بھائی برداشت کرو اس کو. وفا کا تقاضا ہے کہ وہ تو اگر وہ عیب پیدا نہ ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ رہتی نا، اور آپ میں اگر عیب پیدا ہو جاتا تو بھی رہتی. اب اس میں عیب پیدا ہو گیا تو صبر کرو، برداشت کرو. کتنے لوگ ہیں بیوی کو فالج ہو گیا، 20-20 سال اس فالج زدہ عورت کے ساتھ گزارا کیا انہوں نے. تو میں نے جو یہ بیان کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو بعض لوگ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں. شوہر بیچارہ بے روزگار ہو گیا، اپنی حماقتوں سے نہیں، ویسے ہی ہو گیا قدرت کی طرف سے. تو نیک شریف عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ صبر کرتی ہے، وہ وفا کرتی ہے. اسی طرح عورت میں کوئی ایسی من جانب اللہ کوئی عیب پیدا ہو گیا تو شریف آدمی اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کرتا ہے، اس کو طلاق نہیں دیتا، صبر کرتا ہے. ہاں جان بوجھ کر کوئی گڑبڑ کر رہا ہو اس کے حکام ایک الگ ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ؟ 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا اور 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ. کلہاڑی، اب یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جاؤ کلہاڑی لے کے وہیں سے جنگل میں لے کر آؤ، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لاؤ میرے پاس لاؤ. وہ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستے مبارک کو اپنے ہاتھ سے ڈالا اس میں، اور وہ کلہاڑی ان صحابی کے حوالے. فرمایا جاؤ لکڑیاں، جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو. وہ صحابی 10-15 دن کے بعد آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں لکڑیاں کاٹ کے بیچتا رہا، اور ظاہر ہے کچھ سے کھانا بھی خریدتا رہا اور کچھ کو بچت بھی کرتا رہا، میرے پاس 15 درہم اکٹھے ہو گئے ہیں. درہم بڑی ویلیو والی چیز تھی اس زمانے میں.
ایک برتن 2 درہم کا فروخت ہوا تو 15 درہم سے 15 دنوں میں وہ کتنے برتن خرید سکتے تھے؟ اس جیسے 7 برتن خرید سکتے تھے، اور 7 برتن کو مارکیٹ میں فروخت کر کے 15 دونی 30 درہم بنا سکتے ہیں اسی وقت. کیا سمجھائیں یار. تو میرے بھائی غریب کے ساتھ تعاون کا یہی انداز ہونا چاہیے. ہاں جو ہر آدمی پر یہ اپلائی نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے، وہ پھر ایک الگ بات ہے، یا کوئی مجبوری ایسی آ گئی کہ وہ روزگار سے بھی ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں تمہیں رکشا خرید کے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، رکشے کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اسے کہیں میں قسطوں پہ تمہیں خرید کے دے دیتا ہوں، ہر مہینے صدقے کی رقم نکالتا ہوں، تو میں رکشا اٹھا لو مارکیٹ سے اور رکشا لے کر چلتے ہوئے بازار میں نظر آؤ، اس سے کماؤ، اپنا پروفٹ نکالو اور رکشے کی قسط مجھے دے دو تاکہ میں وہ قسط وقت پہ جمع کرا دوں. جو کیش اماؤنٹ چاہیے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ تمہارے پاس نہیں. ہاتھ پاؤں ہلوائیں غریبوں کے. بھائی کیا کرنا ہے؟ اپاہج آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اپاہج بنانے والے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو ٹرسٹ ہے اگر کام کریں تو پھر تو ان ٹرسٹوں پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. ورنہ اللہ کے بندو اپنا پیسہ خام میں ضائع مت کرو، اڑاؤ نہیں پیسہ. اور صدقے کے بکرے پہ تو میرے ویسے ہی بیانات ہو چکے ہیں بہت سارے. تو بات کہاں سے چلی تھی کہاں چلی گئی؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے. اب ابا ہیں، اماں ہیں، اماں کو کون سیدھا کر سکتا ہے؟ بھائی وہ اماں ہے تو اس نے تمہیں جنا ہے، وہ کہیں گی. ایک آدمی اپنی اماں کو سمجھا رہا تھا اماں ایسے نہیں، اماں ایسے کیا کرو. تو اماں نے کہا میں نے تجھے جنا ہے یا تو نے مجھے جنا ہے؟ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، میں نے تجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو مجھے سمجھا رہے بیٹھے. تو اماں کہاں سمجھتی ہیں بھائی؟ اماں بھی نہیں سمجھے گی، ابا بھی نہیں سمجھیں گے. اور اگر میری یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جب آپ ابا بن جاؤ گے نا پھر آئیں گی سمجھ میں. پھر آپ کے بچے آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کہو گے کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہے ہیں، یہ کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہے ہیں. اسی طرح ایک بہت اہم بات اور بتا رہا ہوں، یہ بھی بہت مشکل سے بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس سے نیگیٹو کمنٹس بہت آئیں گے. دیکھو باپ اگر ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے، اس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا، تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو گھر کا خرچہ ابا کے نام سے بھیجا کرو. ابا سے کہو کہ ابا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، یہ پیسے آپ میری اماں پہ بھی خرچ کریں اور میرے دیگر بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ اماں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے باپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کھلایا پلایا، اب میرا بیٹا مجھے دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے؟ ماں کو دے رہا ہے. یعنی یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ گزرتی ہے، کیونکہ سربراہ کا عنصر اللہ نے جب مرد میں رکھا ہے نا تو مرد چاہتا ہے کہ خرچہ کس کے ہاتھ سے ہو؟ میرے ہاتھ سے. ساری زندگی کھلایا، اب وہ ماتحت بن کے کھانا شروع کر دے گا تو وہ پھر بہت غصہ ہوتا ہے اس کو، کیونکہ باپ نے آپ پہ جتنا خرچ کیا ہے نا ساری زندگی اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. ماں نے آپ کی جسمانی خدمت کی ہے تو ماں کو جسمانی خدمت بہت زیادہ دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اچھی ارننگ شروع ہو گئی تو وہ کیا اماں کو پیسہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو اماں کے پیسے ہیں نا وہ بھی ابا ہی کو دو. نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ ہر مہینے 20,000 روپے یا 40,000 روپے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں. 20,000 ایک تو طریقہ یہ کہ 40,000 آپ امی کے نام سے بھیجیں اور ابا سے کہیں امی سے لے لینا. ابا تو پھر میٹر تو ابا کا شارٹ ہوگا. یہ فطری چیز ہے، اس کا کوئی لا نہیں ہے، قانون. اگر آپ دلائل کی دنیا میں سمجھانا چاہوں گا نہیں، دلائل میں عاجز آ جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی، وہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. آپ کسی کو اس کی نیچر کے خلاف چلائیں گے وہ نہیں چلے گا، مسئلہ خراب ہوگا یہاں سے. اب چونکہ ساری زندگی شوہر بیوی کو کما کے کھلاتا ہے، ساری زندگی گیس بجلی کے بل وہ بھر رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے، آپ کی تعلیم پہ اس نے خرچہ کیا. اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کمائی کس کو بھیج رہے ہیں؟ ماں کو ساری کمائی بھیج رہے ہیں. تو پھر ابا کا میٹر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا شارٹ. ایک طریقہ تو یہ کہ سارے پیسے کس کو دے دیا آپ نے؟ اماں کو دے دی.
دوسرا طریقہ یہ کہ آدھے پیسے اماں کو دیے, آدھے پیسے ابا کو دیے. یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. آپ پورے پیسے کس کو دیں؟ 40,000 ابا کو دیں, اور ابا سے کہیں کہ ابا جیسے آج تک آپ میری اماں کو کھلاتے رہے ہیں نا, اب بھی آپ اپنی ذمہ داری پہ, بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ ابا جیسے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے پہلے, اب بھی چلائیں. مائیں کہیں گی کہ نہیں تمہارے ابا تو مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں, تو اماں اب تک جس ابا نے دیا ہے, ہمیں پڑھا لکھا کے یہاں تک کر دیا کہ آج ہم سعودیہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, تو آپ پہ بھی تو خرچ کر ہی رہا ہوگا نا. صحیح. باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواتین کے حقوق پہ بیان نہیں کرتے, میں ان حقوق پہ بیان کرتا ہوں جو ہیں. ہاں ابا اگر ایسے کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, کہ وہ آپ کی اماں کا خیال کر ہی نہیں رہے, ایسے بھی ابا مارکیٹ میں وافر مقدار میں لالچی ہے. لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے ایسے ابا. ابا تو ابا ہوتا ہے یار. ابا کو تو کھلا کے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا. مرد کو تو مرد کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کھلانے میں آتا ہے. لیکن میں نے جمعے کے بیان میں کیا تھا نا, مرد مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں, شارٹ. وہ خاتون کا میں نے بتایا تھا, تو کہہ رہی ہیں بندے بندے. میں نے کہا بندے نہیں ہیں, یہ وسیم بھائی ہیں, سلیم بھائی ہیں, کلیم بھائی ہیں, بندے نہیں ہیں. بندے کیا ہیں؟ تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھلا کے کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو اگر ابا کس قسم کے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کا بہت تنگ ہے اور اماں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے, پھر مجبوری میں چپکے سے اماں کو لفافے, بولو بھائی, پکڑا دیا. جس گھر میں اس قسم کے ابا پائے جائیں, اگر ابا سخی ہیں تو ابا کو ہی دو سارا, اماں کو. ہاں ہدیہ دینا امی کو, ماں کو گفٹ دے دینا, وہ تو الگ چیز ہے, یہ بھی اماں ہی کو دے رہے ہیں, مگر واسطہ کس کو بنا رہے ہیں؟ بولو نا بھائی. دینا اماں ہی کو ہے, لیکن کس کے ذریعے سے؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ایک رشتے دار تھے, جب اپنے وہ شپ پہ تھے, ابھی بھی ہیں, وہ جب گھر جاتے پیسہ کما کے جاتے, اب جب گھر آتے تو کیا ہے کہ بھائی سب بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, بھائیوں پہ بھی دینا, سب انتظار میں ہوتا ہے نا, ہمارا بھائی آیا, بھائی باہر سے امریکہ سے آیا, کچھ لے کر آیا ہوگا, سب کی نیتیں ہوتی ہیں, اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں, بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو وہ خود نہیں دیتے تھے, وہ اپنے ابا کو کہتے تھے یہ پیسے آپ میرے بہن بھائیوں میں بانٹ دیں, تاکہ نام کس کا اونچا رہے, باپ کا نام. لگے یہ کہ باپ دے رہا ہے, بھائی نہیں دے رہا. جب تک باپ زندہ ہے میری کیا اوقات ہے بھائی. تو باپ ایسے دے رہے ہوتے جیسے باپ کا مال ہے, یہ ایسے دے رہے ہوتے جیسے, حالانکہ ابا تو بے روزگار تھے, کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے باپ کو عزت دے رہے ہیں کہ یار میں جو یہاں تک پہنچا یہ کس نے خرچ کیا ہے, کس نے ٹھکانہ دیا, یہ باپ نے ٹھکانہ دیا. تو اب میرے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہوگا تو نام کس کا استعمال ہوگا, باپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ بھائی میرا تو نام نہیں آ رہا, کیا کرنا ہے نام کا یار, باپ کو ابھی عزت دے دو. جب تک گھر میں باپ موجود ہے تو باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں دو باپ اچھے لگتے ہیں؟ ایک گھر میں جیسے دو سربراہ اچھے نہیں لگتے, دو وزیر اعظم, ایک گورنمنٹ میں, ایک حکومت میں دو صدر اچھے نہیں لگتے, چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے, تو باپ بھی گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے ان کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت, اور باپ کی دعائیں الگ لگتی ہیں. اب رہا ماں کا حق, تو ماں کا حق, حقوق اللہ نے دونوں کے رکھے ہیں, لیکن دونوں کے حقوق کا اسٹائل مختلف ہے, دونوں کا الگ ہے. ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو الگ سے پیسے بالکل ہی نہ دیں, ظاہر ہے ماں کو بھی پیسے دینے چاہیے, لیکن جو میجر خرچہ جو آپ بھیج رہے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو آپ پیسے دینا ہی چھوڑ دیں یا اسے کوئی گفٹ دینا ہی چھوڑ دیں, یہ تو بالکل غلط ہے. تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے, لیکن ایک جو بڑی رقم ہے جو گھر میں آپ خرچہ چلانے کے لیے جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں, وہ اماؤنٹ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے, باپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے, ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وہ تکلیف ہونے میں حق بجانے میں, حق بجانے میں. ہاں اگر ابا, میں ان اباؤں کی ذکر کر رہا تھا جو ابا ہیں مگر ابا بننے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ان کو کھلانے میں مزہ نہیں آ رہا, بچا بچا کے اپنے. ایسے بھی ابا ہیں نا, مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیگم تم بھی کماؤ, ہم بھی کما رہے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہے, چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے سارا. تو پھر ایسی صورت میں آپ چھپڑ میں اماں کو لفافے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابا کو بھیجوں گا, ابا نے تو اماں کو بھوکا مار دیں, ٹھیک ہے, یا ترسا کے کھلانا ہے کہ صبح ناشتے میں ایک انڈا بیگم تم نے کھا لیا ہے, دوسرا کھاؤ گی تو بی پی کیا ہو جائے گا,
پھر وہ بڑے مقولے بھی یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھو, یہ جو میں بیانات میں کہتا ہوں نا, پیزا نہ کھائیں اور یہ نہ کریں, بیگم کو پیزا نہ کھلائیں اور یہ نہ کریں, وہ جسم بے ڈول ہو جائے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر وہ مانگ رہی ہے تو آپ اس کو یہ صحت کے بیانات سنانا شروع کر دیں. سمجھائیں کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, نہیں مان رہی تو کھلا دیں, کیونکہ دنیا میں اتنا کوئی ایکوریٹ زندگی نہیں گزارتا. بالکل آپ گھر کو ایسی ریاست بنانے کی, اپنی ذات کی حد تک تو ان چیزوں کو انسان اپلائی کرتا ہے, دوسروں کو سمجھا سکتا ہے, مسلط نہیں کر سکتا. اس سے گھر میں بھی فساد ہوتا ہے. ہم بھی سارے چیزیں گھر میں چائے کے خلاف ہوں, مگر پتی میرے گھر میں بھی آتی ہے. کتنے بیانات کرتا ہوں چائے کے خلاف, چائے کے خلاف, گھر والے بھی سنتے ہیں بیانات, مگر میں نے پتی پر پابندی نہیں لگائی ہے. سمجھا دیا بھائی گھر والوں کو, بھائی نہیں پیو, نقصان دہ, کیلشیم بھی ختم ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پانی جسم کا ختم ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اتنے نقصانات ہیں. سمجھا دیا, نہیں سمجھ میں آ رہا, پینا ہے پی لو بھائی, کیا کریں, ساری دنیا پی رہی ہے. اب اگر ہم اتنی چیزوں پہ, کیونکہ حلال و حرام پر عمل کروا لیں, یہ بڑی بات ہے. بھائی گناہ چھوڑ دیے گھر والوں نے, پردہ کر لیا, ٹی وی نہیں دیکھا جاتا ہمارے گھر میں الحمدللہ, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے جاتے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تیرا بڑا شکر ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں سب گھر والے الحمدللہ, نمازیں قضا نہیں کرتے, اللہ کا بہت بڑا فضل. تھوڑا بہت سٹا لگا لیا چائے کا, چلتا ہے بھائی. تو اپنی ذات کی حد تک تو انسان کو سخت ہونا چاہیے, دوسرے کے معاملے میں نرم ہونا چاہیے. سمجھائیں, مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ ڈنڈا لے کے, کیونکہ میرے بیانات ایسے ہوئے, لوگوں نے برگر پہ پابندی لگا دی. مفتی صاحب نے کہا برگر کھاؤ گے تو برگر کی طرح گول ہو جاؤ گے. وہ مثال دے رہے تھے کہ یہ سر رکھا ہوا ہے بغیر گردن کے, ایسے ہو جاؤ گے. غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے. بس اب گھر میں بیگم بول رہی ہے یار میں کدھر شادی ہو گیا. چاہیے تو اس کو کہ اس بات پر عمل کرے, لیکن نہیں عمل کر رہی تو بھائی وہ چائے پینے سے اتنا بی پی ہائی نہیں ہوگا, لیکن اس قسم کی نصیحتوں سے بلڈ پریشر ایک دم ٹینشن والا ماحول. ٹینشن گھر میں پیدا نہیں کرو. محبت سے ہماری شانتی ہوئے, بہت اچھا بیان تھا مولوی صاحب کا, چھوڑ دو یار, میں بھی چھوڑتا ہوں, تم بھی چھوڑتے ہیں, نہیں چھوڑ رہی, پی لے بھائی. ہم بھی یہ سمجھاتے رہتے ہیں. بچوں کی چاکلیٹوں پہ میں اتنا گھر میں لڑتا ہوں, نہیں کھلاؤ چاکلیٹیں, نہیں کھلاؤ پاپڑ, پھر بھی بچے کنی کترا کے جا رہے ہوتے ہیں پاپڑ لے کے. پاپڑ کے خلاف ادھر بیان ہوا, باہر نکلا تو ہمارا بچہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے. تو کیا کرے آدمی, بھائی سب بچے کھا رہے ہیں, سمجھا کے تھک گئے, اب وہ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے. تو بس کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, گناہ سے بچ جائیں, پھر بھی کوشش کریں صحت کی چیزیں گھر میں آئیں. سمجھاتے رہیں, سمجھ جائے ٹھیک ہے, پھر یہ بھی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اب گھر کا ماحول خراب نہ کریں, چھوٹی ماحول خراب لڑنے کے لیے اور بہت بڑی چیزیں, نماز کو پڑھنے بازی کرو, ٹھیک ہے. بیگم صاحبہ جناب وہ صبح سے شام موبائل پہ گپیں لگاتی رہتی ہیں, کان خراب ہو رہے ہیں, اور گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہی, آپ کی خدمت ہی نہیں کر رہی. بڑی چیزوں میں خدمت, تو چھوٹی خدمت کے معاملے میں یہ جو خواتین مجھ پہ الزام لگاتی ہیں, ان کے حقوق پر میں بات نہیں کرتا. میرا ضرب خواتین کے معاملے میں اتنا بڑا ہے کہ میں اگر خواتین کے معاملے میں آپ کو وہ جو میرا ضرب ہے وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ کہو گے یار یہ ہماری عورتوں کو بگاڑ رہا ہے. میرا یہ نظریہ ہے کہ گھر میں بیوی کو چاہیے کھانا پکائے, پک گیا ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, ہوٹل میں جا کے کھا لو. پڈے بازی اتنا برداشت کر لو گے آپ لوگ؟ آپ تو جب گھر میں جاتے ہو نا, کھانا ہے نہیں ہے, اٹھا کے پلیٹیں پھینکنا شروع کر دی. ہمارا الحمدللہ یہ اسٹائل, کھانا ہے نہیں ہے, چلو بھائی نکلو, یاد ہی نہیں تھا بتانا یار, ہمیں بھی یاد, ایسے چل رہا ہے سسٹم. ویسے تو گھر میں اللہ کا شکر ہے کھانا ملتا ہے. ان چیزوں میں لڑنا یہ غیرت کے, بولو بھائی. کپڑے دھونے پہ بیگم نے کپڑے نہیں دھوئے, سمجھا دو, نہیں دھوئے کوئی بات نہیں ہے, خود ہی دھو لو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. صفائی نہیں کی کمرے کی, سمجھاؤ بیگم گھر صاف رکھا کرو, نہیں کر رہی خود ہی صاف کر لو یار. یہ ان چیزوں میں, ہاں جو چیزیں آپ کی فیملی سسٹم کو تباہ کر دیں گی ان میں ہم خواتین کو پھر انوالو ہونے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, بڑی چیزوں میں اطاعت کس کی ہوگی, کمائی جاب نہیں کرنے دیں گے خواتین کو. جاب کا اتنی آزادی دے دی کہ جاب کریں تو اس میں عورت ہی کا نقصان ہے. مرد اپاہج ہو رہے ہیں خواتین کی جاب کی وجہ سے, مردوں کو عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگ رہی ہے, باہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. تو ابا کی بات چل رہی تھی. ابا اگر بہت کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن سب کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے, تو پھر آپ نے اماں کو الگ سے خرچہ بھیج دیں, لیکن چپکے سے ابا کو پتہ نہ چلے, کیونکہ ابا کا میٹر پہلے ہی سیٹ نہیں ہے تو وہ اور زیادہ چارج رہے گا, تاکہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. تو
خیال تو اماں کا بھی کرنا ہے آپ نے، ابا کا. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ماں کو حق زیادہ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. تو وہ کس چیز میں ہے؟ حسن اخلاق میں. کس میں ہے؟ جو زبان سے جن چیزوں کا تعلق ہے، خدمت سے جن چیزوں کا تعلق ہے، وہ اتنا نرم لہجہ اختیار کرنا ہے ماں سے بات کرنے میں، اتنی میٹھی بولی بولنی ہے کہ ابا سے جو بات کرتے ہوئے جو آپ جتنی شکر ملاتے ہیں نا اپنے کلام میں، 1 چمچ ملاتے ہیں تو اماں سے بات کرتے ہوئے اس کلام میں 3 چمچے ملانے ہیں آپ نے. پھر آپ نے امی سے اپنی بات کرنی ہے. لاڈ پیار والا معاملہ کرنا ہے اماں سے. جب اماں بیٹھی بھی ہو اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ. ابا کی گود میں اگر سر رکھا آپ نے، ابا کا میٹر پھر کیا ہو جائے گا. ابا کو اس قسم کے لاڈ چاہیے نہیں ہوتے ہیں بھائی. حقوق تو دونوں کے ہیں لیکن اسٹائل دونوں کا کیا ہے. ابا کو یہ والے لاڈ نہیں چاہیے میرا بیٹا آ رہا ہے گود میں، ابو ابو کیا ہٹا دو ادھر، جب ابو آ رہی ہے تیرے کبا بغلیں صاف کر لیا کر کبھی. ماں سے جا کے لپٹو گے، ماں کی گود میں سر رکھ کے، وہ اور خوش ہوگی، وہ تو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. بچے کیسے ماں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ماں کو یہ چیزیں چاہیے. پھر اسی لپٹنے کے دوران چپکے سے لفافہ بھی ابا کو سے چھپا کے پکڑا دیا آپ نے، اگر ابا اس قسم کے ہیں. ورنہ ابا کو دو، ابا ہی خرچ کریں. سمجھ رہے ہو نا. تو یہ کچھ گھریلو چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں ان کی رعایت نہیں ہوتی، گھروں میں رعایت نہیں ہوتی، پھر پھڈے بازی ہوتی ہے. پھر پریشان ہے ابا گھر میں میٹر کیوں شارٹ رہتا ہے. ابا کا میٹر اس لیے شارٹ ہو رہا ہے کہ تم یہ اس پر عمل نہیں کر رہے. اور یہ بھی یاد رکھو اس زمانے میں انسان کا میٹر شارٹ کسی اور چیز پر ہوتا ہے اور نکالتا غصہ کسی اور چیز. یہ بھی میاں بیوی کے جھگڑے میں بہت ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ بہت ہوتا ہے. اب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ بیگم صاحبہ کو اس غصہ آیا، اس نے یہ کر دیا. بھائی وہ غصہ کسی اور چیز پہ آیا ہے اس کو، لیکن وہ چیز بتائے گی تو اس کو پتہ ہے آپ کو اور غصہ آ جائے گا، تو وہ نکل کسی اور طریقے سے رہا ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ ماں باپ کو غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ بات بتا نہیں سکتے ہیں. وہ ابا کو یہ بات بری لگتی ہے کہ میں یہ بولوں پیسے مجھے دیا کرو. وہ ان کو یہ اپنی غیرت کے خلاف لگتا ہے کہ میں گویا بیٹے سے بھیک مانگ رہا ہوں. تو وہ نکال کسی اور کو بہو کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں گے. آپ سے تمہاری بیگم ایسی، اس کو تو سنبھالو، کمبخت لا کے رکھ دی ہمارے یہاں، یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا ہے، بیٹا نالائق ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. 2 بھائیوں میں لڑائی تھی، میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پریشان اور لڑائی پھڈے یہ وہ بہت مشکل. تو میں نے بڑا چھوٹے سے پریشان تھا. تو میں نے بڑے سے کہا کہ میں نے کہا یار آپ اس چھوٹے کو ہدیہ دیا کرو. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ بڑا مالدار تھا، چھوٹے کے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے. اب چھوٹے کو خیال ہوتا ہے یار تھوڑا سا تو خیال کرو نا، میرا اللہ نے بھائی بنایا. بھائی تھا کنجوس، وہ دیتا نہیں تھا. تو اب چھوٹا بجائے اس کے کہ پوری بات کر دے کہ آپ پہ مجھے اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ آپ ایک ڈھیلا بھی مجھے نہیں دیتے، وہ یہ کہے گا نہیں زبان سے، اس کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے یا غیرت کے خلاف لگتا ہے، تو وہ پھر اور طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ غصہ نکالتا ہے. تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا بھائی بڑے بھائی سے میں نے کہا یار اس کو نا ہر مہینے پیسے دے دیا کرو. چھوٹا کہتا پیسے ویسے نہیں چاہیے مجھے، پیسے ویسے میں نے بڑے زمانے میں دے دیا. بولے مجھے بس ویسے ہی، یہ نہیں کہ وہ صدقہ نکالنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا، جب اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے دینا شروع کیے، اب جو بڑے میں برائیاں تھیں نا، چھوٹے کو وہ برائیاں نہیں لگتی. ان برائیوں میں بھی بھائی کا دفاع کرتا ہے. تو کبھی بھی پھڈے بازی ہو، کوئی چڑچڑا بیٹھا ہوا ہے، دماغ موڈ آف ہے، تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر نہ فوراً چلے جایا کرو. پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، سمجھتے ہو، وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں غصہ نکالا کسی اور طرح سے جا رہا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے. تو یہ بات میں جلدی سے بات ختم کروں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. کہ جو چیز آپ کے ابا کی میں مثال دے رہا تھا کہ وہ چڑچڑے ہیں، تو اب آپ کیا کرو گے. ابا چینج تو نہیں کر سکتے نا، بائک خراب ہے تو بیچ کے دوسری لے آؤ، جا کے گاڑی مسئلہ کر رہی ہے تو بیچو دوسری خرید لو. ابا مسئلہ کر رہے ہیں تو ابا چینج نہیں ہو سکتے، ابا کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے. تو پھر یہی حل ہے، برداشت کرو. ٹھیک ہے، کیا کرو. قرآن نے اس لیے تو کہہ دیا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا کرو، برداشت. کوئی آپشن نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کیسے، وہ تو اتنی غلط باتیں کرتے ہیں. تو بھائی اگر صحیح بات کرتے تو پھر برداشت کا حکم تھوڑی ہوتا. غلط باتوں ہی پہ تو برداشت کا حکم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم سے کبھی کبھار برداشت نہیں ہوتا، ہم بھی آگے سے سنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کبھی کبھار آپ سنا دیں توبہ استغفار کریں،
سنا دیا. ماضی کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا. آئندہ کے لیے عزم کرو اللہ آئندہ نہیں سناؤں گا. اور ماضی میں جو ہو گیا اب وہ بھی چینج کرنا آپ کے اختیار میں نہیں. جو گناہ ہو گیا وہ چینج نہیں ہو سکتا, اس پہ توبہ ہو سکتی ہے. اب اس کو لے کے نہیں بیٹھے رہو یار میں نے یہ سنا میرے کہیں امال تو ضائع نہیں ہو گئے, یار یہ تو نہیں ہو گیا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا تھا میں کیا کروں. میں نے کہا بہت غلط کیا آپ نے, توبہ کرو استغفار کرو. کہہ رہے میں توبہ کر لی, پھر فون آیا حضرت مجھے دل خراب ہو رہا ہے میرا. میں نے کہا اللہ کے بندے تو رو کے توبہ کر لی, اللہ سے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. کہہ رہے میں نے صدقہ خیرات بھی کر دی. پھر فون آیا کہ میں نے کہا آپ کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے صحیح ہے نا. اب یہ کیا ہے, اب جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان. ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو چینج کر سکتے ہیں بھائی, چاہے گناہ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا, جو ہو گیا ماضی کبھی بھی فیوچر کی تو پلان بنا سکتا ہے. جو گزری ہوئی چیزیں ہیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے, کیسے دیکھو ہمارے فقہاء نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں. فرمایا ایک دفعہ جب روز ہو کے اچھی طرح توبہ کر لی, اللہ کو منا لیا, اب اس گناہ کو بھول جاؤ. اب بھی اگر وہ یاد کر کے آپ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو. آپ اللہ پہ اعتراض کرو, اللہ تو گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے بھائی, اللہ تیری تو رحمت ہے ہی نہیں. زیادہ فنڈر بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. بولے اللہ ہم تو ہیں نالائق, تیری رحمت بہت بڑی ہے, جو ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے. تو آگے چلو آگے. تو اب جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ سوچ سوچ کے پریشان ہونا کیا ہے, بولو بھائی غلط. یہاں ایک اور بات, تو ابا کی پہلے بات کمپلیٹ کر دوں. مائیں پریشان کرتی ہیں بعض دفعہ بیٹیوں کو, چڑچڑی ہوتی ہیں بیٹی کو بات بات پہ تانے. تو وہ بچیوں کے فون آتے ہیں میری اماں ایسی. میں کہتا ہوں بھائی آپ کی شادی ہوگی, آپ اپنے گھر کی ہو جاؤ گی, اماں کو تھوڑے دن کیا کر لو, برداشت کرو تھوڑے دن. ماں کو سناؤ گے کھری کھری یہ تو پھر غلط ہے نا, اس کی بد دعائیں لگیں گی. اور پھر ایسی صورت میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ابا بالکل ہی برداشت سے باہر ہو رہے ہیں تو ابا سے تھوڑا ریزرو رہا کرو, زیادہ لپٹنے کی کوشش ایسی سخت مجبوری میں, ٹھیک ہے نا. ابا کے پاس بیٹھے, وضو کر کے گئے اور سوچ کے کہ ابا نے سنانی ہے تو بس آدھا گھنٹہ تک سنوں گا, اس پہ اتنا ثواب ملے گا, اسٹاپ واچ لگا لی. جب انسان ایک محدود ہوتا ہے نا, تو وہ جب ایک محدود ٹائم ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے بھائی اتنا لامحدود چیز برداشت نہیں ہوتی, محدود چیز برداشت ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو کوئی کوڑے مار رہا ہو, آپ کو پتا ہے یار 100 کے بعد چھوڑ دے گا, برداشت کر لو گے, اور مارے جا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں کب چھوڑے گا. تو بھائی ابا سے ملنا بھی ہے, تو اب آپ گئے بھائی ملنا ہے ابا, ابا روزانہ آدھا گھنٹہ ملنا ہے, اسٹاپ واچ لگا لی, بٹن دبا دیا. ابا کو نہیں بتاؤ ورنہ پھر کسی اور سے ملنے کے قابل نہیں رہو گے. ایسے اس قسم کے اباؤں کی بات, اسٹاپ واچ لگایا بیٹھ گئے. ابا نے سنانے چاہیے بھائی تو سالہ اپنی جورو کا غلام بنا ہوا ہے, کم وقت تیری شادی کیا کر دی ہے, تو سالہ ہر وقت کمرے سے کم وقت نکلتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا تھا, اپنی بیوی کو تو سدھار, یہ جو چل رہی ہے بات, تیری اماں نے میرے الگ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تیری اماں جو ہے نا ہر کو چڑ پٹ پٹ کرتی رہتی ہے, ساری زندگی گزارا کیا میں نے, تو بھی کچھ کرتا ورتا ہے نہیں, کم وقت بے روزگار گھومتا پھرتا ہے. وہ صلوات سنا رہے ہیں, آپ نے کیا کیا بھائی, 10 منٹ ہو گئے, کتنے رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے. تو اس طرح سے جب 10 منٹ ہو گئے, اب آپ نے پتلی گلی سے نکلنا ہے, کیونکہ بہرحال ایک حد ہوتی ہے انسان کی, اس سے پہلے کہ پھٹو کوئی بہانہ کر کے نکل دو. تو حق بھی ادا کرنا ہے ایسی مجبوری میں, کیونکہ بہت سارے گھروں میں اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں. تو وہ اور لیکن یاد رکھو ماں باپ کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ملے گا. اور یاد رکھو جتنا باپ اور ماں کے سامنے خاموش رہ گئے نا, اس سے بڑی دنیا میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں. کسی نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ابا جب گھر میں بیٹوں کو سناتے ہیں, بہویں تو چیختی ہیں, بیٹے نہیں چیختے, صبر کرتے ہیں. پھر بہوؤں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اتنا سنا رہے ہیں آپ بولتے کیوں نہیں. میں نے کہا اپنی بیویوں کو بول دیا کرو کہ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں, ہمارے ہاں ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا رواج خاندانی ہونے کی علامت ہے نا. بھائی خاندانی لوگ ہیں, ہمارے ہاں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کا رواج نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کسی غیر اچھے خاندان کی نہیں تھی جو میں آپ کو لے آیا. ہماری تو یہی پرمپرا ہے. اور بیگم جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کو بھی میں تمہارے سامنے چیخنے نہیں دوں گا, ان کو یہ سمجھا دو بیگم خاندانی بنو. وہ پھر بیگم کہے گی کہ نہیں نہیں یہ تو غلط کہہ رہے, تو بیگم غلط بات ہی کو برداشت کیا جاتا ہے, صحیح بات کو برداشت نہیں کیا جاتا. صحیح بات تو پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے. غلط ہے میں مانتا ہوں غلط ہے لیکن برداشت.
تو یاد رکھو جس نے ماں باپ کو برداشت کر لیا اور یہ برداشت کر کے احسان نہ جتلائے گا. تو میں ایک مزاح میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ اسٹاپ واچ لگا کے, تو یہ تو ایک مزاح سے ایک بات سمجھانے کے لیے, لیکن جتنا دیر آپ کے ان کے پاس گزر رہا ہے وہ صلواتیں سنا رہے ہیں, ہمت تو یہ کہ مسکرا کے سہو. میں ایک پٹھان کا واقعہ سناتا ہوں نا, دادا نے اٹھا کے جوتا مارا تو وہ مجھے ہنستا ہوا واقعہ سنا رہا ہے, کہہ رہے ہمیں ہمارے دادا کا میٹر کسی بھی وقت کیا ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا مجھے ہنس ہنس کے, کہہ رہے ہم سب, ایک تو ماشاءاللہ ان کی نسل بہت ہوتی ہے, کہہ رہے ہمارے سب, میرے ابا بھی بیٹھے ہوئے, چاچے بھی بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے, اور دادا صاحب جو تھے نا ان کو نسوار نہیں ملی ہوگی, کیا ہوگا میٹر شارٹ ہوگا. میں نے کہا پھر کیا, وہ کہہ رہے دادا نے اٹھا کے جوتے مارنا شروع کیے. وہ ہنس ہنس کے سنا رہا ہے, کہہ رہے ہم کمرے سے بھاگ رہے ہیں یار ہمارے نہ لگ جائے. مجھے اتنا اچھا لگا, میں نے کہا خاندانی ہونے کی بولو بھائی علامت. یہ کس کی علامت ہے؟ خاندانی ہونے کی علامت. دادا نے ٹھکائی لگائی اور ہنس ہنس کے, جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے دادا کو تو اس عمر میں بھی شرم نہیں آتی بچوں کو مارتے ہوئے. اگر غیر خاندانی ہوتا تو کیا کہہ رہا ہوتا, یار ہمارے دادا کو تو یہ بھی خیال نہیں. اور پھر جو دادا کا بیٹا ہے نا باپ, وہ کیا کہہ رہا ہوتا کہ میرے جوان بچوں کے سامنے دادا مجھے سناتا ہے, کم از کم انہی کا خیال کر لیا ہوتا. تو یاد رکھو جتنا برداشت کرو گے اتنا کیا ہوگا, آپ ہی کی آخرت بنے گی, دنیا بھی سنورے گی. ماں باپ کو جو برداشت کرتا ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, ذہن سے واقعہ نکل گیا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا, دعا کریں یاد آ جائے. بڑا دلچسپ واقعہ تھا, وہ بہت سبق آموز تھا. کیا بات کر رہا تھا میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ واقعہ ذہن میں آ جائے. یعنی وہ یہ تانا دیتے ہیں نا کہ دادا نے ہماری ٹھکائی لگائی, دادا ہماری ٹھکائی لگا رہے ہیں. دادا کا میٹر شارٹ ہو گیا, وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, دادا نے ٹھکائی لگائی. تو بڑے ہنس ہنس کے بتا رہا تھا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا تھا, ایک دم شارٹ ہوا ہے. کیا ہے یار, کیسا اچھا واقعہ تھا, نکل گیا جہاں سے, تو بات مکمل ہو جاتی نا پھر. تو خیر اللہ کی اسی میں ہوگی. تو اب یہ چیز کیا ہے, آپ کے اختیار میں اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں. تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اب صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہاں ایک آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کیسے صبر کریں, ہماری تو زندگی. ہاں ایک خواتین کے بارے میں میں بتاؤں کہ شوہر بعض دفعہ گڑبڑ ظالم ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ ناقابل برداشت ہے تو علیحدگی اختیار کر لیں, تو یہ جب ہے کہ جب ایسا نہ ہو کہ علیحدگی اختیار کر کے اس سے بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائیں گے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علیحدگی اختیار کی تو پھر دوبارہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا, تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے, اول تو ویسے بھی کوشش حتی الامکان گھر کو جوڑنے ہی کی کرنی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب اس کو ہم اس کی اصلاح کر نہیں سکتے, ہمارے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو اب شیطان یہ ورغلائے گا, شیطان کہے گا ہوں کیسے برداشت کریں, کیا کریں. تو شیطان کو یہ سمجھانے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں. وہ جو صاحب تھے نا, فون آیا تھا کہ میرے ابا کا میٹر شارٹ رہتا ہے, کیسے برداشت کریں. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی, دنیا میں سارے مسئلے کسی کے بھی حل نہیں ہوتے. ہمارے حکمران کتنے پریشان رہتے ہیں, رہتے کہ نہیں رہتے, کوشش میں لگے میں اگلے 5 سال کے لیے آ جائیں, سپریم کورٹ سے آرڈر آئے تھے نہیں آ سکتے, کتنی ٹینشن. تو جب حکمران جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جن کے پاس دولت ہے, وہ اپنے سارے مسائل دنیا میں حل نہیں کر پاتے, تو ہماری کیا اوقات ہے, ہم کیسے سارے مسئلوں کو حل کریں گے. جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ کر لیں, جو نہیں ہو سکتا اس سے دوستی لگا لیں. میں ٹھیک ہے یہی مسئلہ, اسی مسئلے کے ساتھ میں رہوں گا, اور اس پہ صبر کریں. کیا سوچ کے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے, سارے مسائل خود بخود مرتے ہی ختم. ایک خاتون کا فون آیا, میری ساس کا یہ مسئلہ, میرے فلانے گھر میں. میں نے کہا آپ کی عمر, ان کی 45 سال عمر تھی, میں نے کہا 10-15 اور رہ گئی. تو شکر انہوں نے صحیح عمر بتا دی اپنی, کہ میری 45 سال کی. میں نے کہا کتنے رہ گئے, جہاں اتنا برداشت کیا 10-15 سال ہے, گزارا چلاؤ. اور اس دوران آپ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے. تو جب عورت کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی وہ بچے سہارا بن جاتے ہیں اس کا. تو میں نے کہا 10-15 رہ گئے. وہ میں نے کہا وہ بھی جب ہے جب یعنی یقینی کوئی حادثہ نہ ہو, ورنہ اس سے پہلے بھی دنیا سے جانے کا امکان موجود رہے. ایک صاحب نے کہا میں ساری زندگی کیسے برداشت کروں گا. میں نے کہا ساری زندگی نہیں, آپ 35 سال کے ہو گئے, پوری زندگی سے 35 کو مائنس کر دیں, تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو یہ سوچ کے کیا کرے گا انسان,
صبر کرے گا یار جانے دو، پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے مگر اتنی نہیں ہوگی کہ ڈپریشن کا مریض بن جائے، گولیاں کھانا شروع کر دے، اس سے کم از کم انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ کیا خودکشی کرنے والے کے لیے قرآن خوانی کے ذریعے خودکشی کرنے والے کے لیے اصال ثواب کرنا چاہیے، مگر قرآن خوانی تو کسی کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن خوانی کا صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ اصال ثواب صدقات و خیرات کا حدیث میں ذکر ہے، اس پر علماء نے تلاوت قرآن کو بھی قیاس کیا، مگر اجتماعی کیفیت نہیں۔ آپ اپنے طور پر تلاوت کر سکتے ہیں، اجتماع کرنا غلط ہے۔ لئیق الرحمان اسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کیا پرائز بانڈ کی نامی رقم لینا جائز ہے؟ جائز نہیں۔ فیس بک پہ لوگ سوال نہ پوچھیں بھائی کیا تعویذ اور کوئی ڈوری والا کام پہننا جائز ہے؟ اچھا کام نہیں ہے یار، جائز ہونا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز میں توکل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے۔ فرض نماز کے دوران لوگ سنت نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز فرض کے دوران سنت پڑھتے ہیں۔ بھائی فجر کی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو وہیں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ بہت دور جہاں بالکل مسجد کے کسی کونے کھدڑے میں جہاں امام کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو، وہاں جا کے بھی اس شرط کے ساتھ پڑھیں کہ جماعت ملنے کا کم از کم ایک رکعت ملنے کا یقین ہو۔ یہ بھی گنجائش نکالی ہے، ورنہ جو ہے حدیث میں صاف طور پر ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز نہ پڑھو۔ لیکن عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے کہ فجر کی سنتوں کی چونکہ تاکید بہت ہے تو وہ آیا کرتے تھے اور جماعت کھڑی ہوتی تھی تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے فجر کی۔ لیکن جس طرح سے آج کل رواج چل رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ حج کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ بغیر قربانی کے بھی حج ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے۔ مفتی صاحب، خواتین کا آئی بروز بنانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ کیا امام کی تقلید قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، امام کی نہیں علماء کی تقلید۔ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، دلیل کے ساتھ یا بغیر دلیل کے؟ بغیر دلیل کے۔ اطاعت کا مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں مان لو اعتماد کی بنیاد پر۔ اس طرح رسول کے لیے بھی اطاعت کا لفظ ہے، یہی اطاعت کا لفظ علماء کے لیے بھی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، اطاعت جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو وہ بغیر دلیل، رسول کی طرف یہی لفظ منسوب ہوا تو بغیر دلیل، جب علماء کی طرف نسبت کر دی تو کہتے ہیں اطاعت، کہتے ہیں دلیل سے کسی کی بات ماننا۔ تو اطاعت کا جو مطلب جہاں ہے وہ ہر جگہ وہی ہے۔ ہاں، اندھی تقلید کیا ہے کہ کسی پر اعتماد ہے نہیں آپ کو، یا اندھا اعتماد ہے اور آپ اندھا اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور تقلید جو بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں دلائل سے اعتماد قائم ہو جائے کہ یہ بندہ صحیح ہے، صحیح علم رکھتا ہے، غلط مسئلے نہیں بتاتا۔ جب اعتماد ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو فالو کریں گے۔ اسی پر پورا نظام عالم چل رہا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیونکہ 56 دفعہ پرچی دے چکا ہوں، چلو 57ویں دفعہ میں آپ کی پرچی کا جواب آ گیا ہے۔ باقی یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، اس میں بات کرتا رہتا ہوں، پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ سنت اور نفل اور صلاۃ الحاجت میں سجدے کی تسبیح کے بعد اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اردو میں نماز میں دعا نہیں ہوتی۔ اس طرح پھر پشتوں میں بھی شروع ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح معاشرت خادم مطلب فقیدہ دکھانا، کیا خیال ہے؟ اس طرح مذکورہ والا نمازوں میں تشہد میں تحیات و درود کے بعد مسنون دعائیں روزمرہ کے کر سکتے ہیں، تشہد میں بلکہ کرنی چاہیے، مگر وہ دعائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، کیونکہ نماز میں ایسا کام جو کلام الناس کے مشابہ ہو وہ نہیں کر سکتے آپ۔ جہاں بیوی کے الگ ہونے کی وضاحت فرماتے، کن وجوہات پر بیوی کو الگ رکھنا چاہیے؟ دیکھو، شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو ایسا مکان یا ایسا کمرہ جہاں اس کا بالکل کسی اور کا دخل زبردستی کا نہ ہو، وہ مرد کے ذمے ہے کہ بیوی کو وہ لے کر دے، سمجھ رہے ہو؟ اگر اس میں استطاعت ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر ایک مجبوری کی بات ہے۔ لیکن جوائنٹ فیملی کی جو برکات ہیں وہ الگ رہنے میں حاصل نہیں۔ پھر بھی عورت کا حق بہرحال ہے کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ بولو بھائی کر سکتی ہے، اور اگر گھر میں پھڈے بازیاں ہو رہی ہیں تو الگ رکھنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر بڑا گھر ہے اور اس میں کوئی ایک پورشن ہے یا بالکل ایک سیپریٹ روم دے دیا آپ نے، بیوی کا کچن بھی الگ ہے، کمرہ بھی الگ ہے، واش روم اٹیچ باتھ روم الگ ہے، جہاں وہ تالا لگا کے بیٹھ سکتی ہے، کوئی زبردستی مداخلت نہیں کرے گا، تو اتنا بھی دے دیا تو یہ حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں کہ جو اتفاق و اتحاد میں جو فائدے ہیں نا وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہے۔ اگر غسل فرض ہو جائے اور نہانے کے وقت میں 3 بار منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور کپڑے پہنتے ہوئے یاد آئے تو غسل ہو جائے گا؟ بھائی جب یاد آیا تو اس وقت کر لیں گے کام، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، اگر بھول گئے تو جب یاد آئے اس وقت کر لیں، لیکن جو نمازیں پڑھی ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی۔ اچھا بھائی، بیوی اگر شوہر کو گالی دی
گالی بکتی ہو بلا وجہ تو اس کا کیا حکم ہے، اور شوہر کے لیے دعا کے بجائے بد دعا کرتی ہو بچوں کے سامنے، وہ بھی صرف مالی حالات کی وجہ سے، جبکہ شوہر رات دن محبت کرتا ہو، پیسے نہیں دیتا ہے نا، مگر رزق کا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہو۔ بھائی اگر رزق اللہ کی طرف سے بیچارے شوہر کی آمدن کم ہے تو پھر عورت کو برداشت کرنا چاہیے۔ عزت دار عورت، وفادار عورت دکھ اور غم میں اپنے شوہر کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ ایسے لوگ میں جانتا ہوں، جب کماتے تھے آمدن آ رہی تھی، بیگم بڑی خوش، بیچارہ غریب ہو گیا، بیگم صاحبہ بھاگ گئی، یہ بے وفائی ہے۔ اور یہ دوسری جانب سے بھی ہوتی ہے بے وفائی، بیگم کو کوئی بیماری ہو گئی، بیچاری کی شکل و صورت خراب ہو گئی، اب آپ نے کیا کیا، بیگم کو فارغ کر دیا، دوسری عورتوں میں دل لگانے لگے، یہ بھی بے وفائی ہے۔ جب میاں بیوی بن گئے تو اب کس کے، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دکھ اور غم میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرنی ہے، جو ہو وہ مقدر سمجھ کے برداشت کرنا ہے۔ ہاں بعض چیزیں ناقابل برداشت حد تک ہوتی ہیں، وہ میں پھر اس پر بیان کر چکا ہوں، اس میں تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی علیحدگی اختیار کر لو، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو شوہر کی غیر اختیاری ہیں، مگر پھر بھی جیسے شوہر اگر نامرد ہے، اولاد کا چانس ہی نہیں ہے، پھر میں خواتین کو مشورہ دیتا ہوں علیحدگی اختیار کریں اس سے، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اولاد ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ علیحدگی کے بعد کوئی رشتہ نہیں ملے گا تو پھر، لیکن ایک فیصلہ کر لیں۔ خواتین میں قوت فیصلہ نہیں ہوتا، وہ لٹکتی رہتی ہیں، تو اس کا یہ کہ نہ شوہر کا حق ادا ہو رہا ہے کہ ہر وقت ڈر ہے کہ میں اس سے علیحدگی بھی لے لوں، تو بھائی ایک فیصلہ کرو، یا تو اس کو اپنا شوہر مانو پھر ہمیشہ زندگی گزارو، جیسے وہ فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، شوہر بہت زیادہ بصورت تھے ان کے، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ نہیں رہنا۔ اب کیا ہے کہ وہ کنفیوز رہتی کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو نہ شوہر سے محبت ہوتی اور توجہ بھی دوسری طرف مائل ہوتی، شوہر ہے بھی یا نہیں بھی، یہ معاملہ کیا ہے؟ خطرناک۔ جب شوہر ہے تو سر کا تاج ہے، وہ پھر آپ کے لیے قابل احترام ہے، پھر ٹوٹ کے اس سے محبت کرو، فیصلہ کرو ایک کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ ہمارے ہاں خواتین میں قوت فیصلہ نہیں ہے، اور ان کے والدین میں بھی قوت فیصلہ نہیں، وہ بھی لٹکا کے رکھتے ہیں، بیگم بھی فی الحال بیٹی بھی دیکھتے ہیں، گزارا کرو فی الحال، پھر دیکھتے ہیں اگلے سال دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ او بھائی اگلے سال دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ یا تو وہ اس کا شوہر ہے، کسی عورت کو پتہ چل جائے یہ والا میرا میاں ہے، پتہ نہیں اگلے سال میں اس کے ساتھ رہوں گے نہیں رہوں، تو وہ میاں نہیں رہتا، پھر وہ کیا خیال ہے؟ وہ پھر میاں بھائی یا تو ٹوٹ کے محبت کرو اس سے، بھائی جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، ورنہ پتلی گلی سے بولو بھائی آپ میاں بنا دیا اللہ نے، لیکن مجھے یہ والا میاں نہیں چاہیے۔ ایک فیصلہ کریں، لٹکے نہیں درمیان۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ فیصلے بہتر ہے خود نہ کریں۔ جب بھی کوئی اس قسم کی سچویشن ہو، کسی ماہر کو، گھر کے بڑوں کو بٹھا کے، کیونکہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں، بعض دفعہ بڑے بڑے فیصلے کر لیتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں، وہ ذرا سے میاں میں تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہو گیا، وہ حدیث سنی کہ وہ بصورت ہے تو میرا والا بھی تھوڑا سا کالا کلوٹا سا ہے تو مجھے بھی نہیں چاہیے۔ اور بھائی ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہر آدمی میں ہوتا ہے، پرانی گاڑی جب بھی لیں گے تھوڑا بہت کام وہ نکالے گی، تو اب کوئی بات نہیں، اب آپ نے اس سے علیحدگی لے لی یا گھر کو جہنم بنا دیا، وہ کہاں جاؤ گی؟ پھر دوسرا والا اتنی محبت نہ دے آپ کو، وہ ہینڈسم اسمارٹ تو ہے مگر وہ ممکن ہے آپ کو محبت نہ دے، تو کیا کرنا ہے ایسے اسمارٹنیس کا جو آپ کو محبت نہیں مل رہی اس سے؟ تو اس لیے یہ خود سے فیصلے نہ کیا کریں، کسی گھر میں کسی کو درمیان میں ڈالا کریں۔ اچھا میرے بھائی یہ تو بتا دیا میں نے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے ہی نہیں، اگر تھے تو اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، مگر اس میں چند شرطیں ہیں، وہ بھی جب کوئی کرنے لگے تو پوچھے، خام خامے ہوائی باتیں نہ پوچھے، جنرل نالج کے لیے۔ ہندو غسل نہیں کرتے جمعہ کے بعد، تو کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے مطابق ناپاک ہیں؟ کھانا تو جائز ہے کیونکہ ہاتھ پاؤں تو اگر دھو لیے انہوں نے تو وہ ہاتھ تو دھلے ہیں، لیکن یہ کہ ویسے آپ ایک انسان کو طبی طور پر وہ کراہت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں استنجا کر کے ہاتھ دھوئے بھی ہیں کہ نہیں دھوئے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ صفائی پسند ہے تو ٹھیک ہے کھا لیں، اور پتہ ہو کہ صفائی پسند نہیں ہے تو پھر مسلمان کے ساتھ بھی نہ کھائیں۔ بعض مسلمان بھی بعض ایسے ہوتے ہیں، ویسے تو اکثر ہاتھ دھو لیتے ہیں الحمدللہ۔ بیٹی مریم کے لیے دعا فرما دیں، دل میں سوراخ ہے اور دماغ میں پانی ہے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔